سب سے پہلے تو ہم سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر نے اتنا اچھا لیکچر ڈیلیور کیے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ سر جیسی عظیم شخصیات تشریف لاتی ہیں میری ریکویسٹ پہ، اپنا قیمتی جو ٹائم ہے. آپ کو شکریہ. جزاک اللہ سر. اور سر کا بیٹا بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، کیپٹن عامر، ابھی میجر بننے والے ہیں. اور اس ادارے کی یہ خوش قسمتی ہے، ان بچوں کی خوش قسمتی ہے. ان کو میں نے کہا تھا کہ سر میں نہیں پڑھاتا یہاں پہ، بلکہ میں سیکھتا بہت کچھ ہوں. اور پاکستان بھر سے عظیم شخصیات آتی ہیں، جن میں ابھی سر کا لیکچر ہم نے دیکھا ہے خود بھی. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک وہ تعلیمی ادارے جن میں صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی ہو، اور ایسی شخصیات جو باعمل ہوں، با کردار ہوں، وہ بچے بھی خوش قسمت ہیں اور وہ تعلیمی ادارے بھی خوش قسمت ہیں. ماشاء اللہ. تو سر کا ہم دوبارہ ایک شکریہ ادا کریں گے. تو جزاک اللہ سر، تھینک یو سو مچ. ان بچوں کے سر کوئی کویشچن وغیرہ بھی سیشن چلے گا جی بالکل. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو سر جی بالکل ٹائم ہے، سر بچوں کے سوالوں کا جواب دوں گا. جی بیٹا، کویشچن آپ کے ذہن میں کسی قسم کوئی بھی کویشچن ہے زندگی کے حوالے سے، آئی ایس بی کے حوالے سے، کیونکہ سر نے یہ بتایا، پورا تعارف نہیں کرایا ابھی سر کا. سر آئی ایس بی میں بھی رہے ہیں جی بالکل، اور این ڈی یو میں بھی رہے ہیں انسٹرکٹر. ٹھیک ہے، کافی مطلب این ڈی یو میں ہر بندے فوجی افسر انسٹرکٹر نہیں لگ سکتا، آؤٹ اسٹینڈنگ افسر جو ہوتے ہیں. ابھی نسٹ تو وہ ابھی نسٹ میں وزٹنگ فیکلٹی اور نسٹ میں بھی فیکلٹی، رفا میں بھی ہیں سر. یہ مجھے نہیں پتا بھی سر کو کہاں یونیورسٹی میں بھی، پھر عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں بھی، نادن میں بھی کر رہے ہیں سر، ڈاکٹر جمیل صاحب کے ساتھ. جی اچھا، ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے دوست ہیں سر، جنرل سوار خان بیٹے ہیں. میرے چکوال کے نا جنرل سوار. بالکل، جنرل سوار خان میرے والد سے بڑے اچھے دوست ہیں، اور میں اس کا الومنی بھی ہوں ناردرن یونیورسٹی کا، اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں اس میں. یہ کھولے. جنرل سوار خان وائس چیف آرمی اسٹاف میں ہیں اور گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے، جی بالکل. اور میرے والد صاحب سے بڑے اچھے تعلقات سر. اور جنرل سوار خان نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ماشاء اللہ. ان کے گھر آنا جانا تھا میرا، یہاں پہ ان کا گھر تھا. یہ سر بٹ صاحب ہیں، نجم شفیع بٹ صاحب. تو بڑی اچھی شخصیت جنرل سوار خان کی. تو ان کے بیٹے ہیں، بیٹھ سر، ڈاکٹر جمیل صاحب. ڈاکٹر جمیل صاحب تو ایج میں تو کافی بڑے ہم سے ہیں، لیکن ان سے سر سے بھی دوستی ہے. یہاں بھی انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا سر، یہ نہیں ایرڈ یونیورسٹی کے ساتھ، یہ سارا سیٹ اپ ان کا ڈاکٹر جمیل صاحب کے. تو مجھے پتہ نہیں تھا ڈاکٹر جمیل صاحب کے یہاں سیٹ اپ. میں نے سر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے بھی یہاں 8 سال ہو چکے ہیں، تو مجھے پتہ ہی تھا کہ آپ یہاں، بچے نے یہاں بتایا کہ ڈاکٹر جمیل صاحب نے یہاں سیٹ اپ. ان کی سسٹر اینڈ برگیڈ آتی ہے، آپ جانتے ہوں گے سر. جی بالکل. تو ڈاکٹر ابھی ریٹائر ہو چکی ہیں وہ، تو ان سارے فیملی ٹرم ہمارے تو ان کے ساتھ ہیں سر. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا رہا ہے. یہ سر نجم شفیع بٹ صاحب ہیں، پارٹنر ہے میرے ساتھ یہاں پہ ہاسٹل. ان کے سر کے نائب صدر بھی ہیں پنڈی کے جتنے ہاسٹلز ہیں، اور شمس آباد میں بھی ان کا ہاسٹل ہے، غوثیہ چوک میں. تو ان کے ہر ہاسٹل میں نا ہم نے سیٹ اپ بنایا اکیڈمی. تو یہ بھی ہے ہم ان کو واقعین بھی بدو کریں گے، وہاں ہاسٹل کی مینیج کریں گے انشاءاللہ. بنی گالا میں بنا دیں سر، ان کو بنی گالا میں بھی ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے سر صاحب. بنی گالا بنائیں گے نا، وہ بنائیں گے سیٹ اپ. وہ اس کو ہم ابھی کچھ دیر ہم کوئی ایک ابھی کوشچن آنسر سیشن جو ہے نا وہ کرنے لگے. تو یہ بیسیکلی جو کوشچن آنسر سیشن ہے، آج جو لیکچر ہے نا، کہ جو میں نے آپ کو نا ایم، آبجیکٹیوس اور گولز کے بارے میں نے ٹاک دی ہے. اور ایک ہے ظاہری برائیاں، نجاستیں، اور پھر باطنی نجاستیں کی میں نے بات کی ہے. تو اس کو ہم پھر کریکٹر بلڈنگ کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے. تو یہ کوئی میری یہ 15 لیکچر کی سیریز ہے پوری. ٹھیک ہے، اس پھر ہم آگے بھی بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ فرسٹ انٹریکٹیو سیکشن تھا. تو آج کے لیکچر سے متعلق کوئی کوشچن ہو، آپ وہ سوال بالکل پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر ذہن میں کوئی ہے، کوئی گرا ہے یا کوئی مشکل ہے، تو ہم اس کی بھی عقدہ کشائی کر لیں گے، پرابلم سالونگ کر لیں گے انشاءاللہ. جی. تو سینئرز بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اپنی طرف سے اس میں ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیز گو اہیڈ. بٹ ایوری ون ہیز ٹو آسک ون کوشچن. ہر ایک سوال بنا لیں. تمام بچے بیٹھے ہیں، یعنی اس وقت 8 بچے بیٹھے ہیں. تو 4 بڑے ہیں، تو 4 چھوٹی کلاسز سے ہیں. تو ماسات آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ بڑے بڑے سوال پوچھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سوال، یعنی کوئی بھی سوال پوچھنا ہے آپ نے. اور اس کی بڑی گہری بات ہے کہ جب آپ کیڈ کالج میں ملٹری اکیڈمی میں جائیں گے، یا اس کے بعد پھر ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، یعنی آپ انفینٹری اسکول کوئٹہ کورس کے لیے جائیں گے یا بعض کورسز کے لیے باہر جائیں گے، تو وہاں سب سے زیادہ افسر کو پسند کیا جاتا ہے جو سوال پوچھتا ہے.
جو سوال پوچھتا ہے نا اس کا ذہین سمجھا جاتا ہے، یار اس کا دماغ کام کر رہا ہے، یہ سوال پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو تھوڑا سا جوک بھی بعد میں سناؤں گا آفٹر، یہ جب سارے موبائل بند کر دیں گے وہ کہ وہ پھر وہ افسر کیسے بنتے ہیں، پھر ریٹائر کیسے ہو جاتے ہیں، تو جوک بھی سناؤں گا. اوکے اسٹارٹ اپ. Sir, I want to ask you, which thing is very important for character building of a human? اوکے میں نا آپ کو کوشچن کیا کہ وچ تھنگ از امپورٹنٹ فار کریکٹر بلڈنگ ان ہیومن بینگس. بہت اچھا سوال ہے. تو کریکٹر سے پہلے بھی نا کچھ چیزیں آتی ہیں تھوڑی سی، اور میں ہمیشہ نا کریکٹر بلڈنگ کا دائی بھی رہا ہوں، کیونکہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو ہے نا پلٹون کمانڈر بھی رہا ہوں، انسٹرکٹر رہا ہوں وہاں پہ. تو وہاں پہ جو سب سے چیز جس بات پہ میری سلیکشن ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی کہ جنرل جمشید گلزار تھے، تو انہوں نے فائنل انٹرویو ہوتا مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے تمام جو 10 ویکس کے لیے وہاں کے استاد محترم پتہ ہے 10 ویکس کے لیے کیپٹنز ہوتے ہیں نا، ان کا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے. 10 ویکس کے لیے ان کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کو جنہیں پڑھانا ہے وہ خود کیسے انسٹرکٹر ہوں گے. ان کو 10 ہفتے کی جو نا ایک سلیکشن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اینڈ میں جا کے پھر سلیکٹ ہوتے ہیں. وہ بھی 28-30 افسر جاتے ہیں کیپٹن، اس میں سے 2 یا 3 فائنل سلیکٹ ہوتے ہیں. تو جنرل صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو نا آپ نے ہر جگہ جتنے بھی آپ سے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں یا انٹرویوز وغیرہ ہوئے ہیں، مختلف سیکشنز ہوئے ہیں، اس میں آپ نے ہر جگہ پہ ایک جنٹلمین کیڈٹ کی کریکٹر کی بات کی ہے. تو واٹ از کریکٹر، ٹھیک ہے. تو کریکٹر کی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جو ڈیفینیشن ہے، جو مختلف جگہوں پہ نا اس کی ڈیفینیشن کو فالو کیا جاتا ہے. ویسے جو انٹرنیشنل اکیڈمی ہے دنیا کے اوپر، دنیا میں، تو ان کی مختلف ڈیفینیشن بنائی ہیں. تو ہماری جو ڈیفینیشنز ہے نا، وہ ہمارا جو نام لیا جاتا ہے وہ جی سی یعنی جنٹل مین کیڈٹ. پہلے جنٹل مین ہے، پھر کیڈٹ ہے. پھر جنٹل مین یعنی شریف آدمی کے وہ کس زمرے میں آئے گا. تو یعنی اس کے جو کریکٹر پہلے نا جنٹل ہوگا نا، پھر وہ جنٹل مین بنے گا. یا کوئی ہمارے معاشرے میں جنٹل وومن بنے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن ہے کہ اے جنٹل مین ول نیور لائی، ٹھیک ہے، ول نیور لائی اور چیٹ اینڈ ٹالریٹ ادرز ہو ڈو. ایک جنٹل مین جو ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے، اور چیٹ نہیں کرے گا. جھوٹ نہیں بولے گا اور چیٹ نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو ٹالریٹ کرے گا جو دوسرا ایسا کریں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ Yes, sir. یہ ڈیفینیشن ہے. اے جنٹل مین would never lie or cheat and tolerate others who do. یہ ڈیفینیشن آپ یاد کر لینی ہے. یہ اس میں 2 باتیں آ گئی ہیں. کیا ہو گیا؟ جھوٹ اور چیٹنگ. Yes, sir. اب جھوٹ کا تو ہم نے بات کی، تو چیٹنگ ہم نے اس جگہ پہ نا یہ فریب اور دھوکہ، یہ اس میں جو بند لکھی ہے نا، اس میں چیٹنگ میں یہ بات آ گئی. اب چیٹنگ میں کیا چیز آتی ہے؟ چیٹنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پیپر میں آپ نے نقل لگائی. Yes, sir. دس از ناٹ چیٹنگ. یہ چیٹنگ یہ قسم ہے. میں اصل چیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ملٹری اکیڈمی کے اندر جو ہے نا میں نے کیڈٹس کو وڈرا ہوتے دیکھا ہے، یعنی کہ اس چیٹنگ کے اوپر ہمارے اپنے کورس میٹ وڈرا ہو گئے تھے پی ایم ایس سے چیٹنگ کرتے ہوئے. اب پھر اس کو میں نے پھر جب میں خود انسٹرکٹر تھا تو میں نے اس کو اور اینگل میں پھر تربیت کی کیڈٹس کی. اچھا، جھوٹ تو پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے. Yes, sir. جھوٹ پتہ ہے نا، کوئی ڈیفائن کا ضرورت ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے. Yes, sir. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتی ہے حکمت. دونوں میں فرق ہے. Yes, sir. ٹھیک ہے. تو حکمت کو جھوٹ سے نہیں ملانا چاہیے، جھوٹ کو حکمت سے ملانا چاہیے. جھوٹ جو انسان کے انٹرنل گائیڈر ہے نا، عقل ہے. کیا ہے؟ عقل. تو قرآن پاک میں ایک جگہ آیت آتی ہے کہ عقل رسولہ، کہ میں نے انسان کے اندر عقل کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے. ہم نے بات پہلے حلالی حرامی کی ہے. جو حرامی ہوتا ہے نا، جو نطفہ حرام ہو یا لقمہ حرام ہو، اس کی بھی عقل کام کاری ہوتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے. یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا.
Yes, sir. بالکل ان پڑھ بھی ہو نا, بندے کو اندر ہی اندر پتہ ہوتا ہے, ایک بندے کو اندر سے پتہ ہوتا ہے یار میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا ہے نا, Yes, sir. میں کچھ غلط کر رہا ہوں, یعنی کچھ غلط کر رہا ہوں, یعنی کچھ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر آپ اس غلط کو فالو کر لیں گے یہ بدی ہو گئی, آپ اس سے ریفرین ہو گئے, بچ گئے, آپ وہ رائٹ بات پہ چلے گئے, اب بچتے چلے گئے کلینزنگ ہوتی چلے گئی. اور اگر اس برائی کو فالو کرتے گئے اور اپنے جو عقل کو آپ نے نفس میں ڈومینیٹ کر دیا, عقل کی بات کو نہیں مانا آپ نے, اس رسول وہ عقل جو دماغ میں اللہ نے رکھی ہے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی آپ صرف تو 1,24,000 تو بعد میں آئے نا, وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے عقل کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے. اگر یہ عقل وہ جو رسول کام نہیں کر رہا تو ظاہری رسول ہے نا, آپ اس کو نہیں, آپ پہچان ان کی معرفت نہیں کر سکیں گے. Are you getting me? سمجھ آ رہی بات؟ Yes, sir. یہ جھوٹ کے بارے میں. دوسرا کیا, چیٹ. ٹھیک ہے, اب چیٹ ہوتی ہے نا کہ اس نے پیپر میں لکھا تو اس کی نقل لگا کے تو آپ نے لکھا, اس کو فالو کر کے نا یہ چیٹنگ ہوگی, اپنے سے پروڈیوس نہیں ہوئی. ایک وہ قسم ہے چیٹنگ کی. ایک مثال میں اور دینے لگا ہوں, ذرا اس کو دھیان رکھیے گا. ملٹری کے ہم کیڈٹس تھے اور ان کا ٹرم کمانڈر, یعنی کچھ پلٹون کمانڈر, اس کے اوپر ایک اور افسر ہوتا ہے, میجر صاحب ہوتے ہیں, انہیں ٹرم کمانڈر بولتے ہیں, اس کے اوپر بٹالین کمانڈر ہوتا ہے. یہ پی ٹی گراؤنڈ ہے پورا, کیا ہے, پی ایم اے کا. کبھی آپ کو وزٹ پہ لے جائیں گے ایبٹ آباد, ویسے نالج کے لیے میں ارینج کرا دوں گا وزٹ, چلے جائیں گے تو یہ جائیں گے, اور بچے بھی ساتھ شامل ہو گئے نا, کٹر کوسٹر لے جائیں گے. یہ پی ٹی گراؤنڈ ہے پی ایم اے کا, ٹھیک ہے. یہ جیسے ٹریک نہیں ہوتا یار, جس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں, یہاں پہ وہ کھلاڑی دوڑتے ہیں, لائنیں رننگ ٹریک, لائنیں لگی, اس طرح پی ایم اے اسی طرح نا وہ رننگ ٹریک ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا, ادھر اینٹوں کی لائن لگی ہوئی یہاں پہ نا, ریڈ لائن ہے, یہ کیا ہے, ریڈ لائن. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب نا اس بچے نے کیا کیا, اب سارے نا پوری پلٹون وہ ہوتا ہے کہ 6 منٹ میں آپ نے 1 مائل کلیئر کرنا ہوتا ہے, یعنی 1.6 کلومیٹر 6 منٹ میں بھاگنا ہوتا ہے. جو 6 منٹ میں کلیئر کرتا ہے وہ مائل کلیئر کر لیتا ہے, نہیں تو فیل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جب 5 منٹ گزرتے ہیں نا, ہر 10 سیکنڈ بعد نا جو فزیکل ٹریننگ اسٹاف آفیسر, اس کو پیٹسو بولتے ہیں, پی ایم اے کا میجر صاحب ہوتا ہے, یہ کیپٹن ہوتا ہے, وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ایک اسٹارٹ لائن ہوتی ہے نا, پھر 1.5 چکر لگا کے فنش لائن ہوتی ہے, پھر تو یہاں فنش. تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے 10 بولتا رہتا ہے. تو وہ 10 سیکنڈ گیٹ, یعنی اس میں آج ہے نا بچہ وہ 5 منٹ میں جو کلیئر کر لیتا ہے نا, وہ اس کو 10 مارکس ملتے ہیں. پھر وہ پھر بولتا ہے, پھر 9 پھر 8 سے بولنا. اب اس سے پہلے جب بچے بھاگ رہے تھے نا, ایک بچہ کیا کرتا ہے, اب یہ ٹریک ہے, یہ ایسے کر کے جانا ہے, سمجھ آ رہی ہے, یوں کر کے ایسے جانا ہے, یہ سمجھ آ رہی ہے, یوں ایسے جانا ہے. اب بچہ کیا کر رہا ہے, ابھی اپنے ٹریک پہ بھاگنے بجائے نا یہ یوں ایسے کٹ مار دیتا تھا, جہاں آ کے نا پھر ایسے یوں ایسے کٹ مارتا تھا, پھر دوڑنا, پھر ایسے کر یوں بھی کٹ مارتا تھا. ابھی جو افسر کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ ڈائس ہوتا ہے, اس میں سارے کھڑے ہوتے ہیں, انسٹرکٹر وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اس نے انفارچونیٹلی جو ٹرم کمانڈر تھا نا, وہ بھی وہاں کھڑا تھا. اس نے بچے کو آبزرو کر لیا, وہ ہمارے ساتھ دوڑ رہا تھا. آبزرو کر کے تو جو ہی وہ مائل ختم ہوا, 6 منٹ مائل ختم ہو گیا, اس کیڈٹ کو انہوں نے علیحدہ کر لیا, بھائی جانے سے کھڑے ہو جائیں آپ. اس کو کلاسے میں نہیں جانے دی, اسی وقت اریسٹ کر کے اس کو سیل میں لے گئے. اور اگلے دن 10:15 بجے پوری ملٹری اکیڈمی اکٹھی ہوئی, اس کو ڈرام آؤٹ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, ڈرام آؤٹ. ہم نے کہا یار اس نے کیا کیا یار, کچھ سمجھ, ہم سارے کیڈٹس آپس میں نا وہ کہہ رہے تھے یار اتنی پیچھے سے گڑبڑ ہوئی ہے, یا کوئی سیکورٹی کلیئرنس اس کی نہیں ہوئی, یا یہ قادیانی نکل آئے, کیا ہو گیا, سمجھ نہیں کہ مسئلہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کیوں ڈرام آؤٹ ہو رہا ہے. ڈرام آؤٹ خیر ہو گیا, ظاہر ہم کیڈٹ سے زبان بند ہوتی, بول نہیں سکتے. بعد میں ہم نے اپنے جو پلٹون کمانڈر تھے نا, بعد میں یہ بیکیم لیفٹیننٹ کرنل, تو کرنل تصور علی رانا ہمارے استاد محترم تھے پلٹون کمانڈر, اس کا کیپٹن تھے, کیپٹن تصور علی رانا. وہ ہمارے ساتھ بہت فرینڈلی تھے, یعنی کچھ بڑے جیسے میرے فادرلی ایٹیچیوڈ, باپ کی طرح ایٹیچیوڈ ہوتا تھا, اور بہت اچھے انسٹرکٹر ہوتے ہیں, فادرلی ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. تو جب اچھے موڈ میں تھے, جب ڈرام آؤٹ ہو گیا, جب واپس کلاس میں گئے تو ان کی کلاس تھی, پیریڈ پڑھانا تھا, وہ ٹیکٹس کا کوئی سبجیکٹ ہمیں پڑھانا تھا انہوں نے.
ہم نے کہا سر وہ پہلے بتائیں کہ بچہ آج ہمارا کولیگ ڈرام آؤٹ ہوا ہے تو سمجھیے. اس نے پھر یہ ہمیں بتایا اس نے چیٹنگ کی ہے. ہم نے کہا سر پیپر میں تو کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی ہے, یہ کون سی چیٹنگ پہ یہ بچہ آؤٹ ہوا ہے. ان کی مائی ٹریک کے اندر اسے شارٹ کٹ لگایا ہے, دس از چیٹنگ. تو یہ میرے ذہن میں اس وقت بیٹھا ہوا جب میں کیڈٹ تھا کہ یہ بھی چیٹنگ ہے کہ چیٹنگ ہے. اچھا اب چیٹنگ کی اور کون سی اقسام ہے کہ جناب نا آپ کے ابو نے بھیجا بیٹا یہ آپ کے نا میں یہ 5000 ہے, یہ کیا ہے 5000, تو بجلی کا بل آیا ہے 4800, ایسے ہی ہے. ابو کہتے ہیں بیٹا یہ جا کے بجلی کا بل جمع کراؤ. ٹھیک ہے, آپ واپس آئے ہیں تو آپ نے ابو کو واپس نہ 200 نہیں دیے. 200 تو ابا نے کہا کہ ہاں آپ نے 200 واپس دیے. ابا میں نے آئس کریم کھا لی ہے. ویل دس از چیٹنگ. یہ کریکٹر فیلر ہے بیٹا. چلیے جھوٹ نہیں ہو جاتا سر, ہیں جھوٹ نہیں ہو جاتا سر وداؤٹ پرمیشن. نہیں آپ نے وداؤٹ پرمیشن یو وڈ ہیو ریٹرن دیٹ 200 روپیز فرسٹ. اس کے بعد جا کے نا ابا کو کہتے ہیں کہ ابا میں نے آئس کریم کھانے کا میرا دل کر رہا ہے, یا پہلے پرمیشن لیتے کہ ابا جی بابا میں بل جمع تو 200 بچ جائیں گے, بل یہ آپ 5000 دے رہے ہیں تو کیا میں اس کو پاکٹ منی میں رکھ لوں کہ نہ رکھوں. یار یہ وڈ نیور, وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا مت کھاؤ مت جاؤ, بٹ شیورلی ہی ول بی ویری ہیپی. یار آج میرے بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے. بات سمجھ آئی ہے. یہ چیٹنگ ہے. میں ابھی لیول بڑھا رہا ہوں چیٹنگ کا. اس کے بعد نا آپ نا گئے سپارہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب میاں جی آپ کو سپارہ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے توجہ سے, آپ پڑھ سپارہ رہے ہیں پر ادھر کچھ اور پڑھا جا رہا ہے, یہاں کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, یہ چیٹنگ ہے. اگر آپ کے بابا اور آپ کے پیرنٹس جو ہے نا یہاں اکیڈمی میں بھیجنے کے لیے کچھ پیسے سپینڈ کر رہے ہیں آپ کے اوپر نا, آپ اس کو صحیح معنی میں نیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے اور آپ اس ٹائم کو وائل اوے کر رہے ہیں, تو ٹائم کے اندر آپ چیٹ کر رہے ہیں اپنے فادر کو. نماز کے اندر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ایکچولی نہیں پڑھ, یعنی نماز بجا نہیں لا رہے, صرف آپ نے ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں, یعنی سٹ سٹینڈ کر رہے ہیں آپ. جیسے وہ صبح استاد جی کے ساتھ آپ پی ٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, گراؤنڈ میں دوڑنے کے لیے جاتے ہیں, وہ آپ نا ایسے کر کے یوں کر تو رہے ہیں. یا فار دیٹ میٹ آپ دیکھا ہوگا تراویح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تراویح میں جناب آپ پیچھے اٹھے بیٹھے کر رہے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ پیچھے کھلکھلا رہے ہوتے, جوک کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کر رہے ہوتے ہیں یوں کر کے, ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ویل دس از چیٹنگ ود آلمائٹی اللہ. ٹھیک ہے, آپ نا اپنے ایکشنز میں نا سنسیئرٹی پیدا کریں, عمل میں خلوص پیدا کریں, ایکشنز میں سنسیئرٹی پیدا کریں اور اس کو ٹرو کریں, اس کو ٹرو بنائیں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ پھر نا یہ چیٹنگ جو ہے نا پھر یہ بہت یعنی اوپر چلی جاتی ہے. یعنی شروع میں نا یہ بال کی برابر پتلی ہوتی ہے یہ, اور پھر بعد میں ہائی وے بن جاتی ہے, یعنی کہ موٹر وے بن جاتی ہے. یعنی جب چیٹر بندہ بن جاتا ہے نا موٹر وے بن جاتی ہے, فیل بھی نہیں ہوتا کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں. آج ایک 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. اب میں نام نہیں لوں گا کہ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو انڈرسٹینڈ اب نہیں, سوشل میڈیا میں ہر چیز پڑھی ہے, میڈیا میں کس بندے کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. 3 اسٹار جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد کورٹ مارشل ہو رہا ہے. ویل ہی ہیز ڈن سم چیٹنگ. ٹھیک ہے نا, تو چیٹر ہوتا ہے نا, اب وہ موٹر وے بن چکا ہے. جو موٹر وے بن جاتا ہے نا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنا بڑا چیٹر بن گیا, میں چیٹنگ میں موٹر وے بن چکا ہوں, اب امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, میرا جو روم میٹ تھا پی ایم اے میں نے چیٹنگ پہ کیوں زور ڈالا تھا, اس لیے زور ڈالا تھا کہ وہ میرا ٹوتھ پیسٹ یوز کرتا تھا, میرا روم میٹ. میں نے برا نہیں سمجھا, یار کوئی بات نہیں, میرا روم میٹ ہے, ٹوتھ پیسٹ یوز کرے. ویل یو آر لیونگ دی ہاسٹل, ویری ویل یو شوڈ یوز یور اون ٹوتھ پیسٹ, ناٹ اس کا نہیں. پرفیوم ہے تو اپنا یوز کریں, اس کا نہیں. میری بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں سے اپنی تربیت کرنی ہے اپنی. یہ چیٹنگ ہے. پھر اس نے کیا
مجھے امن نے نا وہ پیڑے بنا کے دیے پی ایم اے کے اندر، اس نے میرا باکس توڑ دیا، باکس توڑ کے 2-2.5 کلو تھے، پوری پلٹون کو کھلا دیے۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا یار۔ آئی رپورٹڈ دا میٹر ٹو مائی سینئرس، تو انہوں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ وہ ہمارے ساتھ پاس آؤٹ ہو کے لیفٹیننٹ بن گیا، پھر فل لیفٹیننٹ ہوا، یونین میں چلا گیا، اور اس کے اپنے سی او نے اس کا نا کوارٹر ماسٹر کی ڈیوٹی دے دی، مینس کہ جو جوانوں کے کھانے کا بندوبست کرنا، راشن بندوبست، چیزیں خرید کے لانا بازار سے، یا اس کو کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا۔ اب اس میں چیٹنگ کی اس نے، ٹھیک ہے، اور چیٹنگ میں جو اس آرمی سے کورٹ مارشل ہو گیا۔ اس جو میرا ٹوتھ پیسٹ یوز کرتا تھا نا، میں نے اسے فاربڈ نہیں کیا، اس کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ دیٹ واز وائی ان ایوری ٹیسٹ آئی ٹیسٹ اپان دی کریکٹر آف اے جینٹلمین کیڈٹ۔ اب میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے اس کو اچھا باکردار ہونا چاہیے، کریکٹرفل ہونا چاہیے۔ ہماری قوم کی مضبوطی جو ہے نا، ہمارے قوم کا مستقبل بیٹا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کریکٹرفل رہیں گے نا تو اس کی بیسکس دو ہیں، جھوٹ اور چیٹ، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے کیا فرمایا تھا؟ ایک شخص ہے کہ یار سے مجھے کوئی ایک چیز بتا دینا، ایک چیز بتا دیں، میں اس سے باز رہوں تو میں آپ کے سارے احکامات میں عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں پریشان ہوں، اس سے بھی رک جاؤ، اس سے بھی رکو، اس سے بھی، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو۔ انہوں نے کہا بس جھوٹ نہ بولو۔ تو تیسرے دن کان پکڑ کے رسول پاک، یا رسول اللہ تسی ایسی گل دسی ہے نا جنہاں ہر چیز سے میں پھنس رہے ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، میں وہاں بھی نہ فراڈ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دل چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ پوچھا، میں پھر میں جھوٹ نہیں، یار یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یعنی ہر جگہ پہ جھوٹ آ رہا تھا نا۔ تو یہ بیٹا دو چیزیں ہیں جو آپ نے کوشچن کا پوچھا ہے، لائی اینڈ چیٹ، ریفرین فرام دس۔ بہت خوبصورت سر نے بات کی ہے۔ اس سوال سے ایک شعر ہے سر، جی جی بسم اللہ۔ بات کردار کی ہے وگرنہ عارف، بات کردار کی ہے وگرنہ عارف، افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کیا شاعر ہے جی۔ بات کردار جی وگرنہ عارف، کیسے ہیں؟ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ بات کردار کی ہے وگرنہ عارف، کرنا عارف، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا واہ، ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ جی نیکسٹ کویشچن جی دانش۔ Sir, which force is the most tough one and what are the benefits of one another? Like Army, Park Navy. Which force is the most tough one and what are the benefits of one another forces? Like Park Army or Park Navy or Air Force? اوکے بیٹا، ہر ایک کا اپنا رول ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان آرمی کا جو رول ہے، گارڈنگ دی فرنٹیئرز آف پاکستان، ٹھیک ہے، کہ زمینی حدود کے اندر، زمین کی جو حدود ہے نا، جہاں سرزمین پاکستان ہے، اس کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، دشمن کو آنے نہ دینا اور دشمن کو اپنی سرزمین سے دور رکھنا، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے۔ ایئر فورس کا جو مقصد ہے نا، وہ فضائی حدود کی نگرانی کرنا ہے کہ دشمن فضا سے ہماری حدود کے اندر داخل نہ ہو اور ہماری عزت و ناموس پہ حملہ نہ کرے۔ پھر ہمارے پاس سمندر لگتا ہے، نیول بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا یعنی پورٹ قاسم کراچی سے گوادر پسنی جیونی تک، ایران کی حدود تک، جو بحر عرب کے ساتھ جو ہمارا سمندر لگتا ہے، ان سمندری حدود کو گارڈ کرنا۔ تو ہر ایک فورس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، یعنی نیوی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، ایئر فورس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، اور آرمی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں۔ تو میری تجربے مطابق آرمی جو ہے نا ٹف اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، آرمی کی نوکری بہت ڈیمانڈنگ ہے، کیونکہ آپ نے نا بہت جگہ میں، صحرا میں بھی، ایک پاکستان میں نا اصل میں جو ہماری جغرافیکل باؤنڈریز ہے نا، اس کی ڈائنامکس الگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت ملک ہمیں عطا کیا ہے، ایسا خوبصورت وطن عطا کیا ہے، جس میں نا آپ کو نا یعنی کہ ہر سال میں ہر موسم ملتا ہے۔ آپ کو صحرا میں نیچے 51-52 ڈگری سے ٹیمپریچر مل رہا ہوگا، اور 16,000 فٹ کی بلندی کے اوپر آپ کو سیاچین سکردو کے اوپر آپ کو سردی لگ رہی ہوگی، تو آپ کا یعنی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو اسی طرح ہم نے نا یعنی اندرونی دشمن سے فائٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایئر فورس کو اندرونی دشمن سے فائٹ نہیں کرنا پڑتا، نیوی کو بھی اندرونی دشمن سے فائٹ نہیں کرنا پڑتا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں
کہ چاہے وہ وزیرستان ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سیاچین ہو، پچھلے 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے آرمی افسر کی جو شہداء ہیں نا، اندر یعنی کہ میجر جنرل تک، اندر یعنی بلا لیں۔ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جو ہے نا، آپ کو آرمی کے شہداء نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو راشد مناز شہید نشان حضر کے بعد جو ہے نا کچھ شہداء ہیں جو کہ فضائی حدود کی نگرانی کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، نیوی میں بھی شہید ہوئے ہیں، دوارکا آپریشن وغیرہ. لیکن کمپیریٹیولی جو ہے نا آرمی کی نوکری ٹف ہے. جی نیکسٹ. بینیفٹ سر، پاک آرمی کے بینیفٹس، پاک آرمی کے بینیفٹس. پاک آرمی کے بینیفٹس بیٹا یہ ہیں کہ آپ کے اندر نا ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو جب آپ پہنتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں ہم خاکی وردی پہننے والے ہیں. ٹھیک ہے، خاکی وردی پہننے والے ہیں، تو اس میں 2 قسم کے بینیفٹس، ایک فزیکل بینیفٹس ہیں، تو ایک وہ ہیں جو کہ آپ ان کہتے ہیں کہ نان فزیکل. ٹھیک ہے، یا میٹا فزکس کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سیٹسفیکشن، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ، یعنی سیٹسفیکشن بھی ایک بینیفٹ ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی تنخواہ اچھی ہو، آپ کے نا وہ ہم جب ملٹری اکیڈمی سے آؤٹ ہو رہے تھے نا، تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب جو کچھ آپ کو رہنے کے لیے جو فیسلٹیز پی ایم اے میں ملی ہیں نا، وہ آپ کو آرمی میں کسی جگہ نہیں ملیں گی. اور باخدا ایسا ہے کہ میرے ریٹائرمنٹ تک نا وہ فیسلٹی جو پی ایم اے میں تھی باہر نہیں ملی مجھے. یعنی وہ طاقت جو پی ایم اے میں تھی نا، وہ طاقت کمیشن لینے کے بعد بھی نہیں ملی ہے. فار ایگزامپل رگڑا دینا جونیئر کیڈٹس کو، یعنی اوپر جناب ٹھنڈا پانی ہے اور جناب بعد میں مائنس ٹمپریچر ہے، تو بیرک کی چھت کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پانی ڈالا، یعنی کہ اتنا زیادہ پانی ہے نا، پانی کھڑا کر دیا، اور بالکل سنگل شاٹ میں نا ہمارے سینئر جو ہے نا ہمیں سیدھا لٹائے ہوا بدن ایسے کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے یو برڈی سکر اسٹارٹ گیننگ ہیٹ فرام دو اسٹار وچ یو آر سینگ. ٹھیک ہے نا، تو وہ جناب جب کمیشن لے لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کسی کو اس طرح کی پنشمنٹ نہیں دے سکتے. وہ کس لیے؟ وہ ہمیں ٹف رف بناتے تھے کہ جب دشمن کی گولی آ رہی ہو. کارگل جب میں نے لڑی ہے نا، ہمیں وہ چیز یاد آ رہی تھی کہ جب وہ ایک وہاں پہ نا میں مار دیتے ہیں انسان کی، جو اندر کی میں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، وہ گریڈ جو انسان جو گریڈ والا اندر کا لالچی انسان مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وہاں پہ پی ایم اے میں ڈچ ہوتا ہے، اس میں نا کیچڑ وغیرہ پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نا ویپن ٹریننگ ہوتی ہے، تو جب غلطی کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو اپنے ڈبو لو. آپ جب باہر نکلتے ہیں پورا کیچڑ اور بدبو آ رہی تھی بندے سے نا، تو بندہ کہتا ہے یار، یعنی آپ کو نا فرسٹ 6 months جو ہے ایک قسم کی آپ کی مینٹل بریکنگ ہوتی ہے. یہ پرانی جو یہاں کی جو اندر کا ہوتا ہے نا، وہ ختم کرتے ہیں، ختم کر کے پھر ایک نیا فوجی جو ہے نا اندر سے تعمیر ہونا شروع ہوتا ہے. اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم کیڈٹس کے اندر وہ ایک قومی جذبہ جو ابھر کے آئے، کیونکہ اس نے نا فرنٹ سے گولی کھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم کیپٹنس تھے تو میری ڈیوٹی لگی ادھر کشمیر میں لیپا ویلی میں. ٹھیک ہے، تو ایک ایسے جگہ تھی کہ یہ دشمن کا علاقہ تھا نا، اس کو بیرو والی ناٹ جگہ بولتے ہیں. یہ میدان تھا، کافی بڑا میدان تھا، ایک چیڑیں لگی ہوئی تھیں، اور اس پہ نا دشمن کا ڈائریکٹ فائر آ رہا تھا. اس جگہ کے اوپر یہاں فائر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ہم یہاں تھے، تو ہم نے نا اس جگہ جانا تھا، اور اپنی ٹیکری تھی بیچ میں نا، اس کے ارد گرد اس کی چاروں طرف دشمن تھا. ہم نے اس ٹیکری میں پہنچنا تھا وہاں پہ. تو ہم سب لیفٹینوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے وہ آگے جا کے آپ نے مشین گن پکڑنی. ہم میں سے کوئی نہیں جا رہا تھا. تو جنرل ٹی پی سر، ٹھیک ہے، طارق پرویز جی جو 71 وار کے ہیرو بھی ہیں اور وہ قید بھی رہے، اور انڈیا سے اپنے آپ کو چھڑا کے نا تو اس وقت وہ میجر جنرل تھے، اور 12 ڈویژن مری کے نا وہ جی او سی تھے. بڑے بہادر انسان تھے. وہ پہنچ گئے یار، یہ میدان نہیں کراس کر رہے، لیفٹیننٹ میدان نہیں کراس کر رہے. تو جنرل ٹی پی نے ویپن پکڑا اور ہمیں بازو سے پکڑا، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اور میدان سے دوڑ پڑے. ہم بھی سب دوڑ پڑے ساتھ. دائیں بائیں فائر انڈیا کا آ رہا تھا.
ہم ابھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ ہم نا وہ کراس کر کے فٹافٹ جو ٹرینچ تھی نا اندر وہ ایک مورچہ تھا, ہم ٹھک کر کے ٹرینچ میں پہنچ گئے. اینڈ وہ ریچڈ. انہوں نے کہا جنٹل میں نے کچھ ہوا ہے؟ سر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جب آپ دوڑ کے آئے نا دشمن کے دل کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے, یار یہ تو نکل آئے ہیں, آپ اگر اس مورچے پہنچ گئے پھر ہمارا تحس نحس ہو جائے گا. اور واقعی ہم نے جب وہاں سے ریٹیلیٹری فائر شروع کیا دشمن کی توپیں بند ہو گئی وہاں پہ. سمجھ آئیے بیٹا, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک سر وہاں پہ لیپا ویلی میں نا ایک کیانی میموریل ہے, لیفٹیننٹ کرنل کیانی شہید. وہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہو گئے تھے. ریٹائرڈ ہو کے 71 وار میں دوبارہ یعنی 6 سال بعد ریکال ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اور پھر دوبارہ وردی پہن کے قطری جنگ لڑی, اس مقام پہ شہید ہوئے. تو اللہ نے کیسے شہادت اس کے لکھی, یا ریٹائرمنٹ کے بعد شہادت لکھی تھی اور گیلنٹری ایکشن میں شہید ہوئے. یہ بیٹا یہ اس طرح کے بینیفٹس ہیں فوج میں, ٹھیک ہے, کہ آپ نا یعنی شہادت کے قریب ترین ہو جاتے ہیں, آپ کو مواقع زیادہ ملتے ہیں. باقی تو ماشاءاللہ فائنینشیل بینیفٹس تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. بینیفٹ بیسیکلی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایمان کا بینیفٹ. ہاں, ایمان کا بینیفٹ وہ حاصل ہوتا ہے جب آپ اس میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہ بینیفٹ جو اللہ کے قریب کرتا ہے. جی اب ویسے تو فوجی افسر جو ہے نا ایک بہت کم پیسوں میں شہزادوں کی زندگی گزارتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. نیکسٹ کوشچن. جی نیکسٹ. ISSB میں سر سلیکشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کون سا؟ اچھا بیٹا, اس کا نا ICB سے کیا بنتا ہے؟ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ. یہ الیکشن بورڈ نہیں ہے, انٹر سروس الیکشن بورڈ نہیں ہے, دس از سلیکشن بورڈ. تو you chaps, I would say you need to be get selected. سلیکشن جو ہوتی ہے نا وہ چوائس پر ہوتی ہے. اب اگر سلیکٹر ہوں نا, اب لوگ سارے بیٹھے ہیں سامنے میں, تو مجھے جو ہیرا لگے گا نا میں ہیرے کو ہی اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے. جو ہیرا نہیں ہوگا میں نہیں اس کو اٹھاؤں گا. تو اسے میرٹ کی بنیاد پر ہوگا. تو جو انٹرنل کوالٹیز میں نے بتائی, لیڈرشپ کوالٹیز جس کے اندر بچے میں پائی جائیں گی نا, میں نے کہا نا کہ حلوہ جب پکتا ہے تو پورے محلے میں خوشبو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ نا جب آپ مختلف ٹاسک کرتے ہیں, یعنی وہ ایسے تھکا دینے والے ٹاسک ہوتے ہیں, یعنی کہ انیشیل ٹاسک ہوتا ہے, پھر یعنی مڈ ٹاسک, پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتا ہے, فائنل گروپ ٹاسک ہوتا ہے. وہ پہلے نا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, اگلے والا جب پونے گھنٹے سے آگے 2 گھنٹے, پھر 2.5 گھنٹے کا ٹاسک ہو جاتا ہے. ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کینڈیڈیٹ, ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل جیسے سب بکری بیٹھ جائے اس کی نا. پھر دیکھا جاتا ہے یار اس میں کہاں پہ انرجی آ رہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پتہ نہیں سر آپ لوگ گاؤں شاؤں سے چائلڈ ہوڈ دیکھا تھا نہیں, تو آئی ہیپن ٹو بی فرام چکوال. تو ہمارے جو گاؤں تھا نا وہ پکی روڈ سے تھوڑا دور تھا, 18-20 کلومیٹر. تو گاؤں میں ایک بس آتی تھی بیڈ فورڈ راکٹ, تو صبح جاتی تھی تو شام کو واپس آتی تھی. تو ایک دفعہ بس پھنس گئی کیچڑ میں, بارش ہوئی تو کیچڑ بس پھنس گئی, ٹھیک ہے. میں 2 مثالیں دوں گا, ویل اینڈ کرج کی, ٹھیک ہے, ایک لیڈرشپ کی. اب نا وہ بس کو سارے دھکا لگا رہے ہیں, یعنی وہ ادھر سے دھکا لگا رہے ہیں, گاؤں کے سارے میل اتر گئے, عورتیں اتر کے وہ سائڈ پہ ہو گئیں, اور میل جو سے دھکا لگا رہے ہیں ایسے کر کے دھکا لگا. کچھ جو ہے نا جو بس کا جو ویل تھا نا اس کو ایسے پکڑ کے گھمانے کی کوشش کریں اور کھڈے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یوں سارے کر رہے ہیں ایسے کر کے. تو اس کے بعد نا بیچ میں ایسے کر کے بس یوں ہی ہونا شروع ہوتی ہے, پھر آتی ہے یوں ہی ہونے شروع, پھر بیچ میں ایک آواز آتی ہے, ہے ہاں, ایسے کر کے. کیا کہتے ہیں؟ ہے ہاں, ٹھیک ہے نا. پھر سارے کہتے ہیں ہے ہاں. تو جو پہلی ہے ہاں بولی تھی نا, ویل دیٹ ہی از دا لیڈر سر, اینڈ ہی نیڈ ٹو گیٹ سلیکٹڈ ان دی ISSB. وہ جو ٹاسک چل رہے ہوتے ہیں نا, گروپ ٹاسک ہوتے ہیں, یا کمانڈ ٹاسک, یا وہ جو ٹاسک ہو رہے تھے نا, یا انڈیویجول آبسٹیکلز وغیرہ ہو رہے تھے, یا گروپ ڈسکشن ہوتی ہے, گروپ پلاننگ ہوتی ہے نا, اس میں ایسے کر کے کیسے نثر کے آ جانا. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. انیشیٹو لیا سب سے پہلے, نہیں جو جیسے کر کے یوں کرتے ہیں نا, تو جو پرامیننٹ ہو جاتا ہے نا وہ بس وہ چھاننے میں آ جاتا ہے, وہ سلیکشن کی طرف ڈرائیو ہو جاتا ہے. یو نیڈ ٹو بی اسٹینڈ آؤٹ دیٹ. ایک یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہر ایک کے مارکس دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیویجول آبسٹیکلز ہیں, اس کے مارکس ہیں.
تو آپ نے اس ماسک پہ توجہ نہیں رکھنی ہے. توجہ یہ اس بات پہ کرنی ہے کہ انٹرنل کوالٹیز میں وہ خوشبو آنی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. وہاں تو مثال طور پہ نا آئی سی بی میں 4 دن کے اندر نا 250 کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 250 ناٹ ریمینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ 2 یا 3 سلیکٹ ہوتے ہیں ایک بیچ میں سے. تو 2-3 جو ہو رہے تھے نا وہ بڑا اس میں پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ 250 سے اسٹینڈ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. یہ ہو سکتا ہے 10 نکل آئیں, بس ہو سکتا ہے سارے سلیکٹ ہو جائیں. پی ایم نے سلیکٹ کر لیں جو کرائٹیریا آنا ہے نا اس پہ اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے. آئی ایس بی سلیکٹ کر لیتا ہے. سر آئی ایس بی میں بھی رہے ہیں سر. کا آئی ایس بی کا بھی ایکسپیرینس ہے. جی ٹی او تھے جب میجر تھے. گروپ ٹیسٹنگ افسر جی ٹی او رہا. سر اچھا وہ کیسے اسیس کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا جی ٹی او نے اینک پہنی ہوتی ہے. سر اب سر آپ گلاسز دیں گے ذرا مجھے, آپ نے گلاسز دیں ذرا. اب نا اب گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے. فاضل سارے بچے نا گروپ میں 8-12 بچے گروپ میں بیٹھے ہیں. یہ ایسے ہوتے ہیں نا اینک لگائی ہوتی ہے, رے بین لگائی ہوتی ہے نا جو گروپ ٹیسٹنگ افسر ہوتا ہے. اب میرا منہ کدھر ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرف میرا منہ ہے نا. ٹھیک ہے. اب اینک سے میں ادھر دیکھ رہا ہوں لیکن اندر سے نا آنکھیں نا یوں ہوں گی. اینک ادھر ہوگی نا اندر سے, باہر سے آنکھ ادھر ہوگی. چیسٹ نمبر 1 پر منٹ, یہ چیسٹ نمبر 7 ہے فرض. اینک میری چیسٹ نمبر 7 کی طرف ہے, میں دیکھ چیسٹ نمبر 1 کی طرف رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ کرتا ہے کہ اس میں کچھ فاؤل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب نا فاؤل آپ نے کیا ہے, فاؤل چیسٹ نمبر 1 نے کیا ہے, تو چیسٹ نمبر 4 آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو جی ٹی او کہہ گئے چیسٹ نمبر 4 کوئی فاؤل تو نہیں ہو رہا. یعنی فاؤل چیسٹ 1 سے ہو رہا ہے. تو میں کانشیس جو ہے نا میں اور 4 کو کانشیس کر رہا ہوں. اب وہ یہ کریکٹر کی خاصیت چیک کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیسٹ نمبر 1 ہے نا وہ بار کوڈ کرتا ہے کہ نہیں کہ سر میرے سے فاؤل ہوا ہے, سر میرے سے. تو جو 1 ہے نا جو بول پڑا نا کہ سر میرے سے غلطی ہوئی ہے, سر میں نے فاؤل کیا ہے. اب یہاں فاؤل ہوا ہے جو آپ نے فرسٹ اوریجنل پوزیشن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا, پھر فاؤل نہیں کرنا. یہ جو یعنی کہ غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کی کوالٹی ہے نا, یہ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اب میری بات سمجھ رہی ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ٹاسک کمپلیٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کریکٹر کس کے اندر پڑا ہوا ہے, نیٹ کس کے. ادھر اکیڈمی سر سوری آپ کو میں اکیڈمی روایتی جو ہیں اسٹیکلوں پہ اسٹیکل کروا رہے ہیں, ٹاسک پہ ٹاسک کروا رہے ہیں. اور میری تربیت بیٹا ڈفرینٹ ایسا نہیں ہوتے بچے. ہماری اکیڈمی جو ہے نا ہماری تربیت ڈفرینٹ انداز کی ہے. میرا فوکس جو ہے نا میرے پاس جب آئیں گے یا ہمارے پاس سارے بچے آئیں گے نا, ہمارا فوکس کریکٹر بلڈنگ کی طرف ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ صرف آپ آئی ایس بی سے کامیاب ہو جائیں, نہیں, میرا یہ فوکس ہے ہی نہیں ہے. میرا اور عمران کا احمد صاحب جو ٹیم بیٹھی ہے نا, ہمارا فوکس یہ ہے ہی نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ آئی ایس بی میں کامیاب ہو جائیں. نو نیور. ہم آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بھلے آپ امریکہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنے بیٹے کی مثال دی نا, جو میں نے مثال دی, اس بچے نے میٹرک کے پھر ایم سی ایم میں چلا گیا, ایم سی ایم سے پھر پی ایم میں چلا گیا, پھر مختلف مراحل طے کرتا رہا سروس کے. اس نے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ ایگزامپل, اس کا کمانڈر بڑا ٹف تھا, اور سر یہ جو 24 میں 23 مارچ کا پریڈ کمانڈر تھا, میرے بیٹے کا بریگیڈ کمانڈر 1 کے بریگیڈ مظفر آباد میں. بڑا سخت تھا, غصے کا, بہت تیز اور ٹف, بٹ ہی آلویز لائکڈ مائی سن. ٹھیک ہے. مری سے میٹنگ کر کے تو نیچے مظفر آباد جا رہا ہے, تو اس نے کہا کہ جو کیپٹن تم نے یہ کیا, بڑی اس نے بےزتی شیزتی گالی شالی نکالی نا. ٹھیک ہے. کہ میں جب آؤں تو تم میرے دفتر کے باہر کھڑے ہونے چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹے نے مجھے فون کیا, بابا وہ کمانڈر صاحب بڑے ناراض ہو رہے ہیں سخت. تو میرے تربیت کا عمل آج بھی جاری ہے. یعنی کہ اولاد ہو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا, میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ یونٹ میں کوہارٹ میں یونٹ کمانڈ کر رہا ہے. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے ابھی ایس ٹی سی کمانڈنٹ بریگیڈیئر سجاد احمد, اسٹاف کورس کے ساتھ میرا اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے شیلڈ دے رہا ہے نا, اس سے کچھ چیزیں یاد ہیں.
اب وہ رات کو بیٹھ کے نا تنہائی میں وہ جو کمانڈنگ افسر ہے نا کرنل روف، تو کہتے ہیں سر مجھے کمانڈ ٹپس تو سکھا دیں. جیسے میں ہمیشہ آپ سے سیکھتا رہوں گا. میں نے بیٹے کو بولا، میں نے کہا وردی پہنو اب بھی اور اسی بات، کیپ پہنو. کمانڈر صاحب جب دفتر کے باہر پہنچے نا، ان کے دفتر بیت میں کھڑا ہونا چاہیے. کمانڈر صاحب جائیں تو وجہ سے سلوٹ کرنا ہے، کہنا سر کیپٹن عامر حاضر سر، یہ بولنا اپنے منہ سے. ٹھیک بابا یہ تھوڑا زیادہ نہیں، میں کہ یو ڈو اٹ. وہ وردی پہن کے کھڑا ہو گیا. کمانڈر صاحب جو ہی پہنچے نا، گاڑی سے اترے اور گلے لگا لیا. ٹھیک ہے، کہتے بیٹا آپ کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں پہ؟ مزے آپ بتاؤں، میں اس کے کمانڈر کے بھی استاد ہوں. 95th لانگ کورس کا میں 3rd پارک میں پلٹون کمانڈر تھا اس وقت. اچھا ماشاء اللہ. ڈائریکٹلی میرا کیڈٹ نہیں تھا سر کسی اور پلٹون میں تھا، بٹ یہ نیو بھی اسے پتہ ہے کہ کیپٹن عامر کے بابا جو ہے نا پلٹون کمانڈر رہے ہیں پی ایم اے کے اندر. جب کھڑا تھا نا تو بیٹا آپ نے وردی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ سر وہ آپ آ رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ یو مسٹ بی اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ می. تو بیٹا آپ سول کپڑوں میں بھی آ سکتے، آرام سے کھڑے ہوئے آتے، یہاں کرسی پہ بیٹھ جاتے. جب میں آتا تو میں نے کچھ باتیں بتانی تھی. تو پھر ہاتھ سے کہتا ہے تیرے بابا نے کہا ہوگا وردی پہنو. تیرے بابا نے کہا ہوگا. اب سر ایم ایس برانچ سے میرے دوست میرے سے فون آیا مجھے نا، کہتا ہے سر کیپٹن عامر کے لیے اچھا کمانڈر صاحب نا فارن کے لیے سلیکٹ ہو کے باہر ملک میں چلے گئے ہیں. سر گئے ہیں 16 اگست کو. سر اور مجھے ایم ایس برانچ سے کہا ہے سر اپنے بیٹے نے کیا کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے کمانڈر کی نا کم از کم 17 کالیں آ چکی ہیں. میں نے کیپٹن عامر کی سالانہ کا رپورٹ لکھنی ہے، آپ کو او ایس کیوں نہیں کام کر رہا ہے؟ سر ہی گاٹ آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ فرام ہز کمانڈر. وہ ایک ظاہری پرفارمنس علیحدہ ہے. یعنی آپ جب آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی. ٹھیک ہے، آئی ایس ایس بی کے اندر جب سلیکٹ ہوں گے نا تو بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی پہ جا کے سلیکٹ ہوں گے. ایک ہے کال آف ڈیوٹی. آپ کی استاد محترم کی کلاس تھی نا، وہ شام 6 بجے تھے فار ایگزامپل، اب 7:30 ہو رہے ہیں، تو جیسے بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی. اللہ کی بارگاہ میں بھی تب آپ محترم ہوتے ہیں. میرے پیارے دوست بیٹھے ہیں سفید داڑھی کے ساتھ، مجھے نام نہیں پتہ. جی شاہ صاحب ہیں سر. شاہ جی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. تو شاہ جی میں غلط نہیں کہا، بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی. اللہ کہتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ سر وہ تہجد کی آیات ہے نا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھنے کے قرآن پاک میں آیات ہیں تہجد پڑھنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں. اب یہ تہجد نوافل شب ہے. نوافل مین ایکسٹرا، نفل ایکسٹرا کو بولتے ہیں، سم تھنگ ایکسٹرا. کیا کہتے ہیں؟ سم تھنگ ایکسٹرا، اسے نفل بولتے ہیں، اضافی نفل. انفال میں سورہ انفال بھی ہے قرآن پاک میں، مینز ایکسٹرا کچھ. اب نا فرض نمازیں ہیں 5، ٹھیک ہے. 5 نمازوں کو اللہ خوشبو نہیں کہہ رہا. جو نفل پڑھا نا رات کے تہجد کے، تو جو نا اللہ کی ذات تو نا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اس اندھیری رات کو تیری جو کرۂ ارض زمین ہے اس میں کچھ یعنی کہ کچھ جیسے کچھ چیزیں چمک رہی ہیں، ایسے ٹمٹما رہی ہیں کچھ. کیا تو نے آسمان سے ستارے نازل کیے زمین پر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میرے پیارے فرشتوں، میں نے آسمان سے ستارے نازل نہیں کیے. یا اللہ پھر یہ کیا چیزیں تمہارے زمین پر؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے حبیب کی امت میں سے نا اس کی امتی ہیں جو رات کو نا تنہائی میں کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں نوافل شب ادا کر رہے ہیں. تو یہ ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے جو آسمان سے بلند ہو رہا ہے اور تم ستاروں سے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. وہ جو مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں چمک رہے نا یار. ایسے ہی چمک کون رہے ہیں؟ ایکسٹرا. ویل یہ میرے سوال کا جواب بہت میرے خیال ہو گیا کہ سم تھنگ ایکسٹرا جب آپ کرتے ہیں نا تو دین یو ہیو اچیو. سر جی نیکسٹ چھوٹے بچے سر بھی. جی سر میرا نام محمد جواد ہے. اونچا بولیں سر اور اونچا. سر میرا نام محمد جواد ہے. میں 6th کلاس میں پڑھتا ہوں.
मेरा सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी कब इजाद हुई, कैसे हुई है? क्या टेक्नोलॉजी जो है ये कब इजाद हुई? टेक्नोलॉजी ओके कब इजाद हुई बैठ जाए ये बिलोंग्स टू चकवाल अच्छा माशाल्लाह यू फ्रॉम सर टेक्नोलॉजी क्या है ठीक है नॉलेज के बहुत 4 अक़साम होती हैं नॉलेज की कितनी बाकी मैं बात नहीं करूँगा वो बहुत बड़ी बात एक होता है टेस्टेड नॉलेज क्या TACAT टेस्टेड नॉलेज पानी ले आओ। दूसरा नॉलेज होता है इसके बाद अभी जवाब सुनो इसको छोड़ दो सब एक है टेस्टेड नॉलेज एक है एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या एक्सप्लिसिट नॉलेज एक है जो नॉलेज विच रिजाइड्स इन द ह्यूमन माइंड क्या एक वो नॉलेज जो इंसान के दिमाग में बैठा होता है वो कहाँ से लेता है आउट ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस माँ के पेट से लेके जब तक आगे बढ़ता है ना माशरे से दाएं बाएं से वो नॉलेज हासिल करता है वो उसका टेस्टेड नॉलेज होता है ठीक है विच रिजाइड्स इन द ह्यूमन माइंड एक्सप्लिसिट जो है ना वो आउटसाइड सोर्स से जनरेट नहीं होता वो इंटरनली जनरेट होता है नॉलेज ठीक है जो इंटरनली जनरेट होता है ना वो इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो किस टाइम पे वो चीज़ निकल आएगी ठीक है वो एक्सप्लिसिट होता है जो नॉलेज इंसान का दिमाग क्रिएट करता है बेसिकली उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं टेक्नोलॉजी इज़ अ नॉलेज इन द ह्यूमन माइंड उसको टेक्नोलॉजी का असल मीनिंग जो है ना वो यहाँ पे अब फिर अल्लाह ताला ने जब इंसान का दिमाग बनाया उसको अक्ल दी तो वही उसकी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है तो टेक्नोलॉजी का तलक इंसान के दिमाग से है ठीक है तो अब उस दिमाग से जो है जो चीज़ें बनाता जाए वो तो यानी कि वो तो उसकी शोमेंट है ना यानी अगर किसी ने घड़ी बनाई या मोबाइल बनाया ठीक है अच्छा मैं आपको मैं मिसाल देता हूँ ठीक है और ये अभी आपने करना है ठीक है आपने करना है ठीक है आपने ना अभी इस क्वेश्चन सेशन के बाद ना आपने पेज लेना और वहाँ पे कुछ भी ड्रा करना आपने कुछ भी ड्रा करना है कुछ भी ड्रा करना है कुछ भी ड्रा करना है तो वो ड्रा करके मुझे दिखाना है ठीक है तो जो कुछ ड्रा करोगे ना वो टेक्नोलॉजी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट मेरा नाम अब्दुल राफी है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये जो हमारी फिज़िक्स केमिस्ट्री जो हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ते हैं और ये चीज़ें पढ़ते हैं ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई ये एक्सपेरिमेंट्स और ये चीज़ें किन ने की मुस्लिम साइंटिस्ट ने की या फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनने की क्योंकि जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना तो हमें सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत कम पढ़ाया जाता है तो ये वाकई में इन्हीं ने की थी या मुस्लिम साइंटिस्ट ने शुरू की थी ये चीज़ें बैठ जाओ इसका जो ओरिजिन है वो बहुत डिफरेंट है इसका बहुत ओरिजिन जो है अभी मैं आपको ना बताता हूँ कि अल्लाह मैं अभी मैंने बहुत गहरा सवाल है जवाब बहुत गहरा है मैं आप बताता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया ठीक है हज़रत आदम के बनने से पहले ज़मीन तो बन चुकी थी ये क्यों सर जी जी बिल्कुल तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो मिट्टी है ना वो इस पूरे अरसे में थोड़ी थोड़ी हर जगह से ली गई थी ठीक है ना इराक़ से भी ली गई चाइना से भी ली गई मोज़म्बिक से भी ली गई यानी कि अफ्रीका से ली गई अमेरिका से ली गई हर जगह से इसलिए आदम की औलाद में जितनी भी कौमें आबाद है ना रंगो नस्ल की इसलिए उस यानी कि वो तो आदम है ना यानी कि वो बाप हैं तमाम इंसानों के बाप हैं ऐसे ही ना आदमियों के बाप हैं ना बिल्कुल सर इसलिए बाप हैं कि उनसे हर रंग नस्ल बुनियाद की फिर आगे कबीले निकले हैं उनके तो वजह क्या थी कि हर जगह की मिट्टी उसकी उठाई उनकी मिट्टी वहाँ से उठाई गई थी बाकी एक अकीदे की बात है तो वो मैं अभी वो नहीं उसको नहीं छेड़ूंगा ठीक है तो अब क्या हुआ कि बेसिकली इंसान की जो केमिस्ट्री है ना इंसान की जिस्म की केमिस्ट्री है उसके अंदर जो आप केमिस्ट्री के अंदर जो ना पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल तो कितना उसमें कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में
ہیں سر 114 یا کچھ اس طرح 106 تھے، کچھ ایڈ اپ ہوئے. تو پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ہیں. وہ ایلیمنٹس جتنے بھی نا اس میں میٹلز ہیں، ہیلوجنز ہیں، گیسز ہیں، سب کچھ ہے نا، وہ ہمارے جسم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب کھجور کا درخت تھا نا، کہا کہ اپنی پھپھو کو سلام کرو. کیا فرمایا؟ پھپھو کو سلام کرو. یا رسول اللہ کھجور ہماری پھپھو ہے؟ فرمایا ہاں. میں کہتے ہیں آپ کو پھپھا بھی ہے. یا رسول پھپھا کون سے؟ چھوارا پھپھا ہے تمہارا. تو صحابہ کرام ہنس پڑے. آپ فرمایا کہ ہنسو نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. تو آپ سے فرمایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے مٹی بچ گئی تھی نا، اس کو اللہ نے جبرائیل حکم دیا کہ یہ اس زمین میں یہ مٹی ادھر اس جگہ نا کھڈا کھود کے اس جگہ مٹی رکھ دو. وہاں سے درخت پیدا ہوا تھا، کھجور کا درخت پیدا ہوا تھا. اور 1400 سال بعد آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے جو کھجور یا چھوارا ہے نا، اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں جتنے بھی کیمیکلس ہیں، جتنے بھی میٹلس ہیں، جتنے بھی گیسز ہیں، جتنے بھی کیمیکلس، وہ تمام کے تمام کھجور میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کھجور ایک مکمل خوراک ہے، ڈائٹ ہے ایک کھجور. اور چھوارا جو ہے نا اسٹیبلائزر ہے. چھوارا کیا ہے؟ اسٹیبلائزر. اسٹیبلائزر کیا کام کرتا ہے؟ بجلی اسٹیبلائزر کیا کام کرتا ہے بتا سکتے ہیں؟ پاور بوسٹ کرتا ہے. نہیں. اگر بجلی زیادہ آ رہی ہو تو اس کو 220 پہ واپس لاتا ہے، اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے. 240 یا 220 پہ کرتا ہے تو 210 آ رہی ہے تو 220 کرتا ہے، اسٹیبلائز کرتا ہے. سر چھوارا ہی بیٹا، جو چھوارا جو ہے نا، یہ آج کی سائنس ثابت کیا انسان کے لیے جسم کا اسٹیبلائزر ہے. یعنی ہمارے جو کیمیکل ایج کے ساتھ ساتھ نا ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں وہ چھوارا کمپلیٹ کرتا ہے، اضافی ہوں تو اس کو اسٹیبلائز کرتا ہے. سر میں ایک بات کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی دی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے. کیونکہ ابھی یہ بھی چیزیں کہ کھجور کے درخت کا جو جڑیں ہوتی ہیں وہ رائٹ لیفٹ کی طرف نہیں ہوتی، یا دوسروں کو ڈسٹربنس نہیں دیتی. زبردست. اس کی مثال دی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو. ٹھیک ہے. جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کیا کرو. تو یہ کھجور کے درخت کی مثال اس میں بھی فٹ اینڈ بیٹھتی ہے کہ وہ بھی دائیں بائیں نہیں چھیڑتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ اپنے اسٹریٹ تنے میں مضبوطی کے ساتھ گڑا رہتا ہے کھجور کا درخت. اور وہ دوسروں کے لیے ہارمفل نہیں ہے، پازیٹیوٹی کی طرف ہے، ان کو بینیفیشری ہے، ان کے لیے خدمت کا کام کر رہا ہے. تو مومن بھی ہوتا ہے وہ بیٹرمنٹس کرتا ہے ہیومینٹی کی، لوگوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے سوسائٹی کی. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا تو مثال کھجور کے درخت کی دی کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی جیسی ہے. تو یہ اچھا اب بیٹا سمجھ آئے. تو اب آپ نے پوچھا کہ یہ میتھ کہاں سے نکلا، کیمسٹری کہاں سے نکلی، فزکس کہاں سے نکلی، یعنی سائنٹیفک علوم جو کہاں سے نکلے. یہی بات ہے. اب بیٹا اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں نا، اس میں جو جن اور انسان کو خلق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سے مخلوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے ہیں نباتات. کیا ہیں؟ پھر جمادات ہیں، پھر حیوانات ہیں، اس کے بعد انسان ہے. انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. انسانوں پر کیٹیگریز بنائی دی ہیں. انسانوں میں پھر اسی میں سے انبیاء نکالے. 1,24,000 انبیاء ہیں. ان انبیاء میں سے کچھ نبی ہیں جو مرسل ہیں، رسول ہیں، پیغمبر صرف 4 بنائے ہیں. جو حامل کتاب نبی ہیں نا وہ پیغمبر ہیں. جن کے اوپر صحیفے بھی نازل ہوئے اور کتابیں بھی نازل ہوئی وہ مرسل ہوئے. اور جن کو کچھ بھی نہیں دیا نا وہ نبی ٹھہرے. بات سمجھ آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں نے ان کو کیٹیگریز بنائی تاکہ ان پہچان ہو سکے. اب اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو خلق فرمایا تو یہاں یعنی کہ فلورا اینڈ فنا یعنی پلانٹس اینڈ اینیملس. پلانٹس کے اندر جو ہے نا کچھ ابھی پودا جو ہے نا، یہ پلانٹ جو ہے وہ جہاں بیج لگے گا نا
تو یہاں مری میں جنگلات میں سر ایسے درخت ہیں کہ جو 2000 سال پرانا درخت ہے, 2000 ایئرز ہو گئے ہیں. جہاں ہوگا وہیں سے تنا پھیلتا رہا سیدھا اوپر چلا گیا. کریکٹ. تو اسی طرح حشرات الارض ہوگی, جمادات ہوگی اس پہ, یعنی چونٹیاں اور اس طرح کی چیزیں آ گئیں. ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روح میں مختلف عطا فرمائی ہیں. تو اب ایکچولی جو کیمیکل کمپوزیشن تھی نا, تو کیمیکل کمپوزیشن کے وہ کہتے ہیں عناصر اربع. انسان کی تخلیق اس میں 4 عناصر سے ہوئی ہے. کس؟ مٹی, آگ, ہوا اور پانی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہوا میں نا آکسیجن ہے, گیسز, کلورین بھی ہے, فلورین بھی ہے, آیوڈین ہے, مختلف گیسز جو ہے نا ہوا میں موجود ہیں. ہائیڈروجن بھی ہے, آکسیجن بھی ہے, نائٹروجن بھی ہے, اور کون سی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, NO2 ہے, میتھین, ایتھین, پروپین, یعنی گیسز کی شکل میں وہ ساری ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یہ تو ایگزسٹ کر رہی ہیں, کیمسٹری بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب یعنی سورہ یاسین کے اندر آتا ہے, لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون. ایسے ہی سر بالکل. تو اب اس میں ترجمہ کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے. نہ سورج پر ہے کہ چاند پہ جا پڑے, اور نہ چاند آگے نکل سکتا ہے, اور نہ کبھی رات دن سے آگے جا سکتی ہے, تو نہ رات دن سے سبقت لے جا سکتی, بلکہ ہر ایک اپنے مدار میں. ابھی یہ جو ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے نا, اس کی جو وہ جو ایک چکر کتنے ٹائم پورا کرتی ہے سورج کے گرد ہے؟ نہیں, ایک ہے اس کی ایکسس میں موومنٹ ہے, اور ایک ہے پورا چکر, ایسے سورج کا پورا چکر لگاتی ہے 1 ایئر, ایک سال. ایک ایکسس روٹیشن ہے, ایک سورج کی ایسے چکر لگا رہی ہے, یعنی ایک یہ جا رہی ہے, یہ موومنٹ کا یوں کر رہی ہے نا ایسے, اور پھر احساس ہے یوں بھی کرتی جا رہی ہے, ایسے بھی کرتی جا رہی ہے. جہاں سے پھر ایسے ٹلٹ ہو جاتی ہے, یہاں جب آتی ہے ٹلٹ ہو جاتی ہے, اور یہاں جا کے ایسے ہو جاتی ہے, اس کا ایکسس شفٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, یعنی یہ جا رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا. ایک تو یوں کر رہی ہے, ایسے یوں گھومتی جا رہی ہے, ایسے یوں اسے دن رات بن رہے ہیں, وہ 24 آور میں یوں کمپلیٹ کرتی ہے. پھر اس کا کیا کہتے ہیں, پھر سرکولر موشن ہے, اس میں وہ پھر 4 موسم آ جاتے ہیں. اس بعد ایک خط استوا, اس کا ایکویٹر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کیا ہے, ناردرن ہیمیسفیئر میں کون سا خط آ جاتا ہے 23.5 ڈگری کے اوپر, یہ جو سن کے ارد گرد گھوم رہی ہے ارتھ, اس کو ٹاپک آف کینسر اینڈ کیپریکارن. ٹاپک آف کینسر سنا ہے؟ کینسر جب زمین ایسے ٹلٹ مارتی ہے نا نارتھن ہیمیسفیئر میں, جب ناردرن ہیمیسفیئر میں پھر رہی ہوتی ہے, ایسے کر ٹلٹ مارتی ہے نا, وہ 23.5 ڈگری ایسے ٹلٹ مارتی ہے. یعنی اس کے ایکسس جو ہے نا, ایکسس پہلے یہاں پہ نا, یہاں پھر رہی ہے نا, ایسے شفٹ کرتی ہے, یوں کر کے اپنا ایسے شفٹ کرتی ہے, وہ 23.5 ڈگری شفٹ کرتی ہے. وہ پھر ٹراپک آف کینسر پہ رہتی ہے. جب اس کا سدرن ہیمیسفیئر میں آتی ہے تو ٹلٹ یوں کرتی ہے 23.5 ڈگری. تو ٹراپک آف کیپریکارن یعنی کہ اس کا ایکویٹر جو ہے نا شفٹ ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو جو گرمیوں میں ایکویٹر جب شفٹ ہوتا ہے, جو ممالک سخت گرمی ہو جاتی ہے. اب آسٹریلیا یعنی کہ سدرن ہیمیسفیئر میں نا, تو جنوری فروری میں آسٹریلیا میں سخت گرمی ہوتی ہے, اور یہاں جنوری فروری میں سخت سردی ہوتی ہے. یو گیٹنگ می؟ اب یہ جو موومنٹ ارتھ کی جو آ رہی ہے نا, یوں کر کے جو جا رہی ہے, اس کی سپیڈ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ 33 کلومیٹر پر سیکنڈ. اچھا, بڑی سپیڈ. یہ زمین جو یہ سورج ہے نا, جو یوں جا رہی ہے نا ایسے کر کے, یہ 33 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کر رہی ہے. اتنی دیر میں نا 33 کلومیٹر آگے چلی جاتی ہے. اگر کوئی کار جو ہے نا, کار یا موٹر سائیکل 33 کلومیٹر پر سیکنڈ میں جائے تو اس کے ساتھ کیا اثر ہوگا, لیکن ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا.
ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है सर, कुदरत है। हालांकि हम जो इस पे सवार है ना ज़मीन के ऊपर, फील ही नहीं होता यहाँ। अच्छा एक और खूबसूरती आपको बताऊं, अब जो नॉर्थ पोल पे लोग खड़े हैं ना, वो यूं खड़े हैं सर ज़मीन जाए ना, जो पाकिस्तान या मिसाल तौर पे इंग्लैंड है, तो वहाँ लोग यूं खड़े हैं, और जो ना पिछले ममालिक हैं यहाँ पे वो इंसान यूं खड़े हैं, यहाँ के सर के नीचे इनके सर ऊपर हैं, मैग्नेट की तरह यूं करके चपके हुए हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है। और हम जहाँ जाते हैं हम समझते हैं कि हम सीधे खड़े हैं। यस सर। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो हमारे सर नीचे होंगे, हमारे सर इस तरफ होंगे, यस सर, जो इंग्लैंड में लोग खड़े हैं उनके सर ऊपर होंगे। यस सर, ऐसे ही है, यस सर, अंडरस्टैंड करने की बात है ना। परसेप्शन, मैं बेटा अपना परसेप्शन ठीक करना चाहता हूँ, परसेप्शन ठीक, सारा काम ठीक हो जाएगा। यानी प्रैक्टिकली हमारे सार उल्ट हैं हमारे, प्रैक्टिकली। अब जो यहाँ पे जहाज़ उड़ के ना, जो यहाँ ग्लोब है, जो जहाज़ ये ग्लोब है ना, अब ये जो जहाज़ उड़ रहा है यहाँ पे, ये जहाज़ यहाँ से यूँ उड़ रहा है, यहाँ का जहाज़ तो यूँ जा रहा है, उल्टा होके उड़ रहा है एक्चुअली ऐसे उल्टा उड़ रहा है, उल्टा। लेकिन हम कहते हैं सीधा उड़ रहा है, प्रैक्टिकल उल्टा उड़ रहा है। ठीक है। ये जो जब सैटेलाइट में जाते हैं ना, जब चांद पे जाते हैं ना, वहाँ जाके ज़मीन को देखते हैं, यार ये जो ना, ये जहाज़ अजीब उड़ रहे हैं यार, उल्टे उड़ रहे हैं जहाज़ यहाँ पे। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं, 3 लॉज सर पढ़े हैं, सर, ये भी थोड़े टाइम पहले पढ़े हैं। अब बेटा ये देखें ना, ये चीज़ तो एग्जिस्ट कर रही है, इंसान की अक्ल ने अभी इसको एक्सप्लोर किया है। इंसान अभी तक समंदर में 10 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सका है, 10 किलोमीटर नीचे नहीं जा सका। आप बातें कर रहे हैं मार्स की, तो इंसान का 10 किलोमीटर नीचे उसका अंदर से बॉडी बस्ट हो जाए, समंदर के अंदर प्रेशर आता है, बस्ट हो जाए। ऐसे ही ठीक है। और इसी तरह तो अब ना फिज़िक्स भी मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री मैंने बता दी। ठीक है। और ये जो दिन, अल्लाह ने कहा कि जो दिन रात की मूवमेंट है ना, इसमें तुम मैथ्स को तलाश करो, मैथ्स। अब मैं थोड़ी सी, मैं अगर दीन की बात करूं, दीन 2 चीज़ों पर, एक है असूल और एक है फ़रूक। असूल क्या है? तौहीद, नबुव्वत और क़यामत, सर यही है, आखिरत क़यामत। कुछ हमारे जो है ना सेक्स जो है ना, वो कैसे हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत और क़यामत कुछ। अब ये है असूल। फ़रूक क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उश्र, खुम्स, जिहाद, ऐसे सर, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तबारा तवल्ला। अब नमाज की बजान हो रही है ना, ब्रेक लगा। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, क्लास 8 पढ़ता हूँ मैं, और मैं बिलोंग करता हूँ गुजरहान से। मैं पता आपसे करूँगा एयरफोर्स के फ़ायदे की हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो फाइटर पायलट बजाते खुद एक यूनिक होता है। ठीक है, कि वो जब फ़िज़ा में बुलंद होता है ना, शाहीन की तरह बुलंद होता है, और उसका ना चीज़ें जो है ना नीचे छोटी नज़र आना शुरू होती हैं। ठीक है। तो जब आप टेक ऑफ करते हैं ना, तो फिर जो ना पीछे एयर टावर कंट्रोल से आवाज़ आती है, टेक केयर मैन, नेशन ट्रस्ट यू। ये खिताब किसी को नहीं मिलता। ठीक है ना, कि आपके ना करोड़ों रुपए की मशीन आपके नीचे, और उससे ज़्यादा कीमती पायलट होता है, और उसने ना, पायलट ने ना सेकंड्स में डिसीजन लेने होते हैं, बल्कि मिली सेकंड में डिसीजन लेना होता है। ठीक है। और उसका अपना दिमाग दुरुस्त रखना होता है, कि अब फ़िज़ा में जब बुलंद हो जाता है ना, फिर पीछे से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, सारा कंट्रोल। अगर एटम बम भी उसके नीचे बंद हो गए जहाज़ के नीचे, तो उसे ना, तो राशिद मिनाज जब बुलंद हो गए फ़िज़ा में सर, अब ये फ़ायदा, रूहानी फ़ायदा, फ़िज़ा में बुलंद हो गए ना, उसे कि यार अब मैंने शहादत को, अब मैंने, ये मेरा उस्ताद है ना, है मेरा उस्ताद, लायक इज़्ज़त है, अब मेरे मुल्क का दुश्मन हो चुका है, अब इसको ये जहाज़ में बांग्लादेश में नहीं जाने दूंगा। कोशिश कर ली, उसे पूरा जो जॉयस्टिक थी उसको ऐसे मुंह मोड़ दी,
یوں کریں جہاز اوپر جاتا ہے، یوں کریں تو زمین طرف جاتا ہے. تو اس کے اب پھٹتا ہے، پھٹ جائے مروں مر جائے، پر یہ میں نہیں جانے دوں گا اس کو. میں یعنی کہ یہ جو بنگال کی سرزمین ہے اس زمین پہ جہاز نہیں پہنچنے دوں گا. وہ شہید ہو گیا، اس نے اپنا کنٹرول نہیں چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ اس کون سی ایسی چیز تھی، وہ تربیت تھی اس کی، وہ اس کو ڈسٹنگوش کر گئی سب سے. ٹھیک ہے. اور اس بات یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ برانچ تب بھی چلے جائیں تو آپ کو نا اعزاز، یار میں ملک کی نا جو فضائی حدود کی نگرانی کر رہا ہوں، تو اس کے یہ بینیفٹس ہیں. پھر فائنینشیل بینیفٹ بہت اچھے ہیں، ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے پائلٹس کی، عام ان کو فلائنگ الاؤنس ملتا ہے. پھر نا جب جہاز واپس آتا ہے سارے سلوٹ مارتے ہیں اس کو، فضا میں بلند ہوتا ہے تو قوم کی نگاہ ہوتی ہے. جب فائٹر جہاز جاتا ہے تو کہتے یار کوئی مائی کا لال ہی اڑ رہا ہے نا یار، ہیں اتنی ہائٹ پہ اپنے جگرا رکھ کے جو ہے نا وہ اڑا رہا ہوتا ہے. یا دوسرا جہاز بھی چل رہا ہو تو پھر بھی جو ہے نا ایک اس کا جو کوبرا گن شپ اڑا رہا ہوتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ یار جگرے والا کام کر رہا ہے، مردوں والا کام کر رہا ہے. یہ اس بین. اور بیٹا جی سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کہہ رہے تھے ویدر جو ارتھ کے چینج ہوتے ہیں اسپن موشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسپن موشن کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے ارتھ کا. سر جس طرح یہ عربین کنٹریز ہیں، جس طرح یہ ابو دھابی ہو گیا، یہ ان کنٹریز میں تو سر ہاٹ ہی رہتا ہے ویدر. ادھر تو چلو ہمارے 4 موسم ہے، سردی، گرمی، بہار اور خزاں، وہاں پہ تو ہاٹ ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلین کنٹیننٹ میں ایک ایسا بھی ایریا جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتا ہے. سر اس کے پیچھے کیا تھیوریٹیکل کیا ریزن ہے اور کیا اس کا؟ اس کی یہ گول چیز ہے، یہاں پہ کوئی ایسا ویسے بال یا ایسے ویسے نا گول چیز ہو نا پھر میں اچھے طریقے سمجھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ زمین ہے نا، ٹھیک ہے، تو زمین کا نا اس طرح یہ اس کے ایکسس ہے. زمین کا کیا ایکسس محور اس کا نا، یہاں کیا نارتھ پول یا ساؤتھ پول. ٹھیک ہے. اب سورج اس جگہ پر ہے، یہاں سینٹر میں سورج ہے نا، اس کی گرد یوں چکر لگا رہی ہے، ایسے چکر لگا. ٹھیک ہے. اب جو یہ ایکویٹر ہے نا، یہ خط استوا ہے. کیا ہے؟ خط استوا. ابھی خط استوا چونکہ زمین کے یوں ہے، یوں ایسے ہے نا، یوں. ٹھیک ہے. تو اب زمین کا جو سورج ہے نا، یہاں سورج، چلیں میں اس بورڈ پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب زمین کیا یہ تھوڑی سی بیضوی شکل کی ہے ایسے. ٹھیک ہے. کریکٹ. اب نا یہاں میں تھوڑا زمین بڑی کر کے آپ کو شو کرتا ہوں اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. یہ ہے نارتھ پول اس کا، یہ ہے ساؤتھ پول. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا لائی کرتا ہے؟ ایسٹ. یہاں کیا لائی کرتا ہے؟ کیوں؟ یہ سورج کی طرف ہے نا، تو یہ سورج کی طرف رہتا ہے یہ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے. یا ایسٹ ایگزسٹ کرے گا، یا ویسٹ، یا نارتھ ہوگا، یہ ساؤتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے میں لے رہا ہوں، اب اس کو یہاں میں ساتھ لے رہا ہوں. یہاں پہ یہ ہے نارتھ، یہ ہے ساؤتھ. کریکٹ. اب یہاں سے جو فزیکل ڈسٹینس ہے نا زمین کا سورج کے ساتھ، یہ فزیکل ڈسٹینس ہے. یہ سورج ایکچولی بہت بڑا ہے زمین کی نسبت. ٹھیک ہے. تو اب یہاں کا ڈسٹینس جو ہے کہ یہاں کا آئے گا ڈسٹینس. یہ ڈسٹینس کتنا ہے؟ یہ ڈسٹینس زیادہ ہے نا. یس سر. اور یہ ڈسٹینس جو ہے یہ بھی زیادہ ہوگا یہاں پر. یس سر. اتنا نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور یہ ڈسٹینس اس کے برابر ہوگا. سب سے کم ڈسٹینس کدھر ہے؟ مڈل میں. سب سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا زمین کا یہ جگہ، یہ جو ایسٹ اور ویسٹ لائن ہے، یہ والی جو ہے،
ٹھیک ہے، یہ جو ہے لائن اس کو بولتے ہیں ایکویٹر. کیا بولتے ہیں؟ اس کو ایکویٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب زمین جب نا یہ اپنے یہ یوں کر کے یہ موشن کرتی ہے نا سورج کے ایسے کر کے چکر لگاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، یوں ایسے چکر لگا رہی ہے. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اب جب زمین یہ سدرن ہیمسفیئر ہے نا، یہ ساؤتھ ہے، یہ نیچے والا پورشن ہے سدرن. ٹھیک ہے. یہ ایکویٹر ہے. ٹھیک ہے. زمین کا یہ جو پورشن ہے نا، اس پورشن کو بولتے ہیں ساؤدرن ہیمسفیئر. اور یہ کیا بولتے ہیں؟ ناردرن ہیمسفیئر. ٹھیک ہے. یہ اوپر والا پورشن. اب زمین جب سورج کی چکر لگاتے جاتے اس سائڈ پہ آتی ہے نا، تو یہ زمین تھوڑا یوں سے ایسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہوتی ہے تو ایکویٹر شفٹ ہو جاتا ہے. یہ جو شفٹ مارتی ہے نا، یہ یہاں پہ جیسے شفٹ مارتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو شفٹ مارتی ہے نا، یہ یہاں سے یہاں نیچے شفٹ مارتی ہے نا، یہ 23.5 ڈگری شفٹ مارتی ہے. ایک 6 مہینے یوں ہوئی رہتی ہے. 6 مہینے 23.5 ڈگری شفٹ مار کے سٹے کرے گی. ہاں سٹے کرتی ہے. ٹھیک ہے سر. اور پھر جب اس طرف آتی ہے نا، یوں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. سر 1 ایئر میں 4 بار شفٹ مارتی ہے سر. 2 دفعہ 2 دفعہ 6 months. 6 منتھ کی شفٹ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. یہ 23.5 ڈگری یوں شفٹ مارتی ہے. پھر نہیں یہ سمجھنا ہے ذرا، بہت ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ بات. بڑی اہم بات. ٹھیک ہے. میں نے نا BSc میں جیولوجی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جو MS ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا تھا اس میں میں نے GIS اینڈ RS پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیوگرافک انفارمیشن سسٹم اینڈ ریموٹ سینسنگ. ٹھیک ہے. اب یہ جو شفٹ بات ہے، اب یہ جو ایکویٹر ہے نا، یہ ایکویٹر شفٹ ہو جاتا ہے. ایکویٹر شفٹ ہو جاتا ہے. یہ جو شفٹ ہو گیا نا، تو یہ جو بنا نا، یہ والا یہ اب نیا ایکویٹر بن گیا نا. یہ تو نہ رہا، شفٹ مار گیا. اس کے بنتا ہے ٹراپک آف کینسر. ٹراپک آف کینسر. اور یہ جو ٹراپک بنا نا، یہ والا ٹراپک یہ والا بنا ہے، اس کو بولتے ہیں ٹراپک آف کیپریکارن. کیا بولتے ہیں؟ اب سمجھ آئی؟ جب زمین یہاں پہ آئے گی تو ٹراپک آف کیپریکارن جنریٹ ہوگا. جب یہاں پہ آئے گی تو ٹراپک آف کینسر جنریٹ ہوگا. اب جو سن ریز جو اس جگہ پڑ رہی ہے ایکویٹر پہ نا، یہاں بہت ہیٹ کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے نا گلوب نیکسٹ ٹائم ہو تو سر گلوب ہی خرید کے رکھیں گے، بڑے والا سر جہاں پہ کنٹیننٹس ملکوں کے نام لکھے ہوں اس کے اوپر. چھوٹا تم نے یہ رکھا ہوا ہے. کون سا؟ یہ جو ہے یہ میپ. نہیں یہ نہیں، فزیکلی جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ لے لیں گے سر. ٹھیک وہ جو غبارہ ٹائپ نہیں ہوتا، سمجھ گیا میں. وہ والا لے سر. تو اب جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ ایکویٹر پہ فال کرتے ہیں آل دا ٹائم. پورا سال یہ زمین یوں رہتی ہے نا جب، تو اب زمین کیا ہے؟ یہ زمین تو یہاں سے نا، یہاں سے یوں گھوم رہی ہے، یوں بھی کھا رہی ہے نا اور یوں بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے دن رات کریٹ ہو رہے ہیں نا، تو 24 گھنٹے میں سارے ممالک جو یہاں پہ ہوں گے نا وہ گرم ہی رہیں گے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں. اچھا ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کی یہ ہے 4 حصے ہو گئے نا. ٹھیک ہے. یہ ہوگا نارتھ ایسٹرن ہیمسفیئر، یہ نارتھ ویسٹرن، ساؤتھ ایسٹرن، ساؤتھ ویسٹرن. کلیئر؟ یس سر. اوکے. اب یہاں پہ نا کچھ لائن جو یہاں سے لائن ہے نا، یہ یہاں سے لائن ہے، یہ ایسے کر کے یوں آ گئے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. یہ جو لائنیں جو نارتھ سے ساؤتھ میں رن کر رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو بولتے ہیں کہ ناردنگز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ناردنگز. ناردنگ. ٹھیک ہے. اور یہ جو لائنیں ہیں جو یعنی ایکویٹر سے اوپر کی طرف جا رہی تھی یوں کر کے, اور اسی طرح نا یہ یعنی یہ یوں کر کے ایسے پھر ایسے پھر ایسے ایسے کر کے, ٹھیک ہے, ان کو ایسٹنگز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایسٹنگز. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا یہ لائنز جو ہے نا یہ ہوتی ہیں 360. کتنی ہوتی ہیں؟ 360. ہر ڈگری پہ ایک لائن ہوتی ہے, ہر ڈگری پہ ایک لائن. تو جو 4 ڈگری ہوتا ہے 4 ڈگری is equal to 1 minute. ایک منٹ اندر آئے ٹھیک ادھر بیٹھ جائیں بس. 4 ڈگری is equal to 1 minute. ٹھیک ہے. 4 ڈگری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جہاں سے اس ایکسس, یہ جو ایکسس ایگزسٹ کر رہا ہے نا, یہ ایکسس, اس ایکسس یعنی کہ یہ تو بیسیکلی اب میں جب زمین کو اوپر سے یوں دیکھوں گا, جب نارتھ پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گا یوں کر کے, جب نارتھ میری نظر ہوگی یوں کر کے, مجھے نارتھ پر کیسے نظر آئے گا؟ ڈاٹ نظر آئے گا. ایسے ہی ہے نا, ایک ڈاٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. اس ڈاٹ پہ کتنی ڈگری ہوگی؟ یعنی کوشچن, یہ ڈاٹ ہے نا, اگر میں کوشچن بولوں گی اس ڈاٹ پہ کتنی ڈگری کا اینگل ہے ڈاٹ کے اوپر؟ بیٹا 360 ڈگری. 360 ڈاٹ کی 360 ڈگری کا اینگل ایگزسٹ کرتا ہے. یہ 360 ڈگری کا اینگل ہے. کیا 360. اور اس کے میں جو یوں کر دیا زمین کو, یہ کر دیا, جب میں نے یہ کیا میں نے موٹا کر دیا نا, یا اس میں اور کلر دے دیتے. اور یہ اور سمجھ آ گیا؟ یس سر. ہے یہ اینگل کتنا بنا؟ 90. یہ کتنا بنا؟ یہ کتنا بنا؟ 90. اور یہ کتنا بنا؟ 90. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنا اینگل ہوا؟ 180. ٹھیک ہے. یہ پورا ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ایک ڈاٹ کی گرد جو ہے نا 360 ڈگری اینگل ہو ایک ڈاٹ کی گرد. ٹھیک ہے. اب 360 ڈگری پہ کتنے منٹ بن گئے ہیں؟ 90 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ایسا ڈیٹیل میں سر سمجھائے. 24 گھنٹے کیسے بنے پھر سر؟ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ بنے؟ 36. یہ اڑا لیں گے 10 پہ جا کے 360 ڈگری واپس آ جائے گا. ماشاء اللہ کیا بات ہے, بہترین طریقے سے سر آپ نے سمجھایا. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن اس بچے کا رہ گیا سر. اب بات یہ ہے, یہ جو ہے نا 360 ڈگری, تو اللہ تعالیٰ نے نا ڈائمینشن میں 360 بنائی ہے. میں نے ناسا کو چیلنج کیا ہے سر. ناسا کو چیلنج کیا ہے. ناسا نے کہا کہ 5 ڈائمینشن ہے ٹوٹل. میں نے کہا نو, اللہ نے ڈگری 360 بنائی ہے نا پوری کائنات میں, تو ڈائمینشنز بھی 360. انسان ابھی 3D سے آج کے 3D ایجاد ہوئی ہے صرف. ہم 5D میں نہیں جا سکتے. 5D میں جائیں گے نا بربادی ہو جائے گی اس دنیا کی, قیامت آ جائے گی. اب جب ہم کیا 4G پہ گئے ہیں نا, 4G پہ
موبائل 4G پہ چل رہے ہیں. 5G پہ پرندے مرنا شروع ہو گئے ہیں سر. سر 5G جب ہوتی ہے نا, جب لہریں 5G پہ آتے ہیں موبائل کی 5G کی لہریں, کچھ امریکہ میں جو 5G جب انہوں نے ایجاد کر کے تو جب سائنٹیفک لانچ کیا تھا نا 5G کو, کچھ چھوٹی ویوز ہوتی ہیں, مائکرو ویوز ہیں, مائکرو ویوز ہیں, تو چڑیوں کے کانوں سے ٹکرائی نا تو ان کے برین باسٹ ہو گئی, چڑیوں کے برین باسٹ ہو گئے اور زمین پہ گر گئیں. 5G سے ہلاکتیں شروع ہو گئی نا, چھوٹی مخلوق بننا شروع ہو جائے گی. ابھی ویسے دوسرے پہ ویسٹرن کنٹری میں چل رہا ہے, وہی میں 5G چل رہا ہے ویسے. یس سر. وہ 5G وہاں پہ نا, اچھا جب تک وہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے نا, جب تک اس کو اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوگی نا, تو بہت سے کینسر بیماریاں اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ہم نا مائکرو ویو کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں. مائکرو ویو سے چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو ویدر کیسے بنتے ہیں, ٹائم کیسے بنتے ہیں. اب میں ایک اور روحانی بات بتاتا ہوں. پوری دنیا میں نا یہ جو گلوب ہے نا, ہر ڈگری یعنی کہ یہ 360 ڈگری نا, تو یہ جو ہر ڈگری کے درمیان جو 2 ڈگری نا, اس کے درمیان کتنا فاصلہ 4 منٹس کا, ایسے ہی ہے. یعنی 1 ڈگری سے دوسری ڈگری کے درمیان 4 منٹ کا فاصلہ ہے. 4 منٹ. ہر 4 منٹ بعد نا زمین ایسے ہو رہی ہے ایسے کر کے, یہ جو ناٹنگس ہیں نا گھوم رہی ہیں. تو اذان کتنی دیر کی ہوتی ہے سر؟ ٹائم یعنی ایک اذان یعنی اللہ اکبر سے لے کے تو لا الہ الا اللہ تک اذان ہوتی ہے نا, ہے 5 منٹ ہوتی ہے. دنیا کی ہر ڈگری پہ مسلمان ملک ہے, ممالک, ایک نہیں ممالک ہیں دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی جگہ پہ. میرا یہ تجربہ ہے, اور میں دنیا کے کوئی 16-17 ممالک پھر چکا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہر منٹ یعنی ہر ڈگری پہ نا اشہد ان محمد رسول اللہ بات. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ہر ڈگری پہ. یہ بوجھ جو صرف ہمارے پلانٹ ارتھ کا ہے, یہ ہمارے پلانٹ ارتھ کا بوجھ ہے. یہ آپ کے نالے میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں, چلیں یہ سمجھ آ گیا. اسٹار, نارتھ اسٹار. سر آپ نے ایک ٹاپک لکھنا ہے اور ٹاپک آپ نے اس کے اوپر نا یہ یعنی یہ اسٹارس کے اوپر یہ جو ہوتے ہیں نا گلیکسیز کیا ہیں, اسٹارس کیا ہیں. تو ہمارے جو کانسٹلیشن ہے نا, کانسٹلیشن اس پہ لیکچر میرا رکھنا. کانسٹلیشن ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, 12 کانسٹلیشن ہے. 12 جیسے نا برج حمل اور روز ہے نا, اس طرح کانسٹلیشن ہیں. جیسے پلو ہو گئی, پلو نہیں ہوتی, پلو جن 7 ستارے نا پلو, جیسے یوں ہوتے ہیں نا آسمان پہ اسٹار نظر آتے ہیں ایسے کر کے نا, یہ اس کا یوں کر کے ایک ہوتا ہے 7 ستاروں کا جرمٹ جو ہے, ٹھیک ہے, ایسے کر کے ہوتا ہے, ایسے کر کے ہوتا ہے. 4 اور 6 اور ایسے کر کے ایک ہوتا ہے یوں کر کے, ٹھیک ہے نا. یہ کنسٹلیشنز ہے نا, یہ کچھ کنسٹلیشن ایسے رات کو پھرتی ہیں, ساری پھرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری یہ کیوں یہ آسمان پر ہے, یہ ستارے آسمان پر ایکچولی, ستارے آسمان پر ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کیا ہے, ہماری زمین ہے یہ اس جگہ پہ. تو یہ اس کا یہ نارتھ پول ہے, یہ سورس. یہ میں بہت پتہ کی بات بتا رہا ہوں, کوئی نہیں بتا, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی نہیں بتا سکتا. ایسا ہی ہے. پوچھنا ہے کسی سے, یہ کیا ہے, نارتھ اسٹار, ٹھیک ہے, یہ نارتھ اسٹار ہے. ہمارا پورے پورا اس زمین کا نظام جو ہے نا, اس پلانیٹری سسٹم کا نارتھ اسٹار پہ چل رہا ہے. صحیح. رات کو ویسل جو ہے نا, بحری جہاز جو رات کو چل رہے ہیں سمندروں, گہرے سمندروں میں, وہ سارا نارتھ اسٹار کو دیکھ کے, کولمبس نے امریکہ فتح کیا تھا بحری جہاز کو, وہ تو نارتھ اسٹار کو دیکھے یا میرا بحری جہاز کس جگہ پہ جا رہا ہے. اس وجہ یہ سارے کانسٹلیشن پہ پوزیشن چینج کرتی ہیں. نارتھ اسٹار فکس رہتا ہے, نارتھ اسٹار اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. سر یہ بھی جو ہے 7 اسٹار, یہ اس کے روٹیٹ کرتے ہیں تمام. اب میں سو جاتا ہوں یہاں پہ نا, یہ میں آپ کو جب لیکچر دوں گا وہ میں سلائڈ بنا کمپیوٹر پہ اسکرین پہ دکھاؤں گا آپ کو نا. یہ جو نا اس طرح یہ جو نا یہ نارتھ اسٹار ہے, یہ نارتھ اسٹار ہے, ٹھیک ہے, نارتھ اسٹار. یہ جو کنسٹلیشن ہے نا,
یہ اس طرح یہ کوئی ایسے ٹرانسلیشن پڑ گیا، کوئی یہاں پڑ گیا، کوئی یہاں پڑ گیا، کوئی یہاں نظر آتا ہے یہ روٹیٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ اسٹار تو فکس رہتے ہیں نا سر. یہ فکس ہیں، یہ سر اب روٹیٹ اسٹار فکس ہے. تو ہم چونکہ ہم روٹیٹ ہم کر کیا رہے ہیں. تھے ہم پہلے زمین پہ ایسی کرتے تھے، ابھی زمین یوں ہوگی، یس سر. ہم یہیں پہ زمین اور یوں ہوگی اور یوں ہوگی. زمین کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین ایک جگہ پر یہ گھوم رہی ہے، کنسٹیلیشن گھوم رہی ہیں، یس سر. تو ہمیں کنسٹیلیشن ہی گھومتی نظر آئیں گی نا. ایسے ہی. آر یو گیٹنگ می؟ یس سر. لیکن نارتھ اسٹار اپنی پوزیشن نہیں بدلتا. نارتھ اسٹار اپنی پوزیشن نہیں نہیں بدلتا. بدلا. اوکے. وہ میں لیپ ٹاپ کھول کے تو میں گلیکسیز کو دیکھتا رہتا ہوں، گلیکسیز کو نا دیکھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ نارتھ اسٹار ہے، یہ کیا ہے؟ نارتھ اسٹار. ٹھیک ہے نا. یہ نارتھ اسٹار ہے نا، تو اس کے ساتھ نا ایک یہ ہمارا سولر سسٹم. اوکے. یہ ہمارا سورج ہے. کیا ہے؟ سورج. اب یہ ہمارا سولر سسٹم ہے. یہ یہاں پہ ارتھ ہے، یہاں پہ جوپیٹر ہے، کیا کہتے ہیں وہ نیپچون، عطارد، ارتھ وغیرہ، یہ سارے اس طرح یہ پلانیٹری سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ پلانیٹری سسٹم. سولر سسٹم. یہ جو نارتھ اسٹار ہے اس کے ساتھ یہ سورج بندھا ہوا ہے ایک امیجنری کارڈ کے ذریعے سے. امیجنری. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا سولر. اس میں ہمارے پاس یہ ارتھ اس جگہ پہ، یہ ادھر ارتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ ارتھ اس جگہ پر ہے. سمجھ آ گئی؟ یس سر. اب کھڑے ہو جاؤ. اسے پکڑو، ایسے کر کے پکڑو، ایسے یوں کر کے. یہ نارتھ اسٹار ہے. ٹھیک ہے. یس سر. ابھی ہمارا جو پلانیٹری سسٹم ہے یہ یوں ایسے کر کے ہے، یہ ہمارے والا ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، ارتھ پہ. ٹھیک ہے. اب رکھ دو، یہ ہمارے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی نارتھ اسٹار کے ساتھ نا ایک اور کو پلانیٹری سسٹم یوں بندھا ہوا ہے، کوئی یوں بندھا ہوا ہے. اللہ کی قدرت ہے. So many planetary systems are tied to one North Star only. Sir, but only one was discovered, sir. اللہ کی شان ہے. یعنی ہمارا جو سولر سسٹم ہے نا 9 پلینٹس کا، یہ ایک سولار سسٹم ہے. Yes, sir. ایک سولر سسٹم ہے، ایک سورج ہے. Yes, sir. رات کو جب گلیکسی نہیں دیکھتے سر، میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو جب تم کو یہ کیا کشاں دیکھتے ہو، ایسے میرے رب نے 40 ارب سورج رکھے ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ 40 ارب. اس کو کیوں نہ پتا ہو یار، جس کو 270 مرتبہ معراج ہوئی ہے، سبحان اللہ. وہ راستوں کو جانتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کائنات ہے میرے بچوں، اللہ کی کائنات ہے، قدرت اس کی قدرت کاملہ ہے. ایک نارتھ اسٹار سے کئی سولر سسٹم بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. ایک اور ارتھ بھی ہمارے کیا اچھا آج کل کی جو ہے نا ناسا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو بولتے ہیں کیپلر ارتھ. کیا؟ کیپلر نام رکھیں کیپلر ارتھ. ابھی جو ہمارا ارتھ ہے نا یہ والا ارتھ ہے نا، یہ ایک اور سولار سسٹم ہے. یہ سولر سسٹم ہے نا، اس میں جو ارتھ ہے نا یہ بھی سورج ہے، یہاں بھی سورج ہے، اس کا بھی سورج اپنا ہے، ہر ایک کا سورج اپنا ہے. اب یہ جو ارتھ ہے نا، اس ارتھ یہ بھی گھوم رہے ہیں سارے، یہ بھی گھوم رہے ہیں نا، یہ بھی یوں گھوم رہے ہیں ایسے کر کے. یہ پورا پلانیٹ سسٹم یوں بھی کر رہا ہے اور یہ گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ گھوم رہا ہے، ایکچولی یہ گھوم رہا ہے. اور یہ جو نا اس کو نا یہ ہماری ارتھ ہے، اس کو نا کیپلر ارتھ کا نام دیا. کیا؟ کیپلر ارتھ کا نام دیا. یہ ہمارا جو سال ہے نا 365 ڈیز کا ہے. Yes, sir. اور یہ نا 380 ڈیز کا سال ہے اس کا. اور سائنس کہتی ہے کہ ان دونوں ارتھ کے جو ہے نا، یہ جو دونوں ارتھ ہے نا، اس کے ڈسٹینس یعنی ہمارے قریب ترین جو سولر سسٹم ہے نا وہ قریب ہے. وہ ڈسٹینس کتنے ہیں؟ 14,000 لائٹ ایئرس. کتنا؟ 14,000 لائٹ ایئرس.
नूरी साल। एक नूरी साल कितना होता है पता है? बताऊँ आपको? एक साल में जितनी लाइट एक ट्रैवल मिनट, नहीं मैं बताता हूँ। नूरी साल, नूरी साल, ठीक है, लाइट ईयर। 31 दिसंबर 2023 रात को 101 आवर पे, क्या सर? 111 बिल्कुल रात जब सुई पे सुई आ गई ना 12 बज गए। 31 दिसंबर 2023 को 31 दिसंबर 2024 को 101 आवर पर, ठीक है, ये जितना फासला सूरज की एक किरण कितनी 1,86,000 सॉरी 1,86,400 माइल्स पर सेकंड। सूरज की एक किरण की स्पीड कितनी है? 1,86,400 माइल पर सेकंड। तो 31 दिसंबर 2023 को जो शुरू हुई सूरज की एक किरण रात को 12 बजे और पूरा साल 31 तक जितना फासला तय करेगी इस स्पीड के साथ उसको 1 लाइट ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। इन्फिनिट जवाब आता है। इन्फिनिट। तो आप पूरे साल के सेकंड निकालेंगे ना फिर उसको माइल में कन्वर्ट करेंगे, नहीं हो सकता। फिर इंटू 1.6 करें फिर किलोमीटर बन जाएगा। कैलकुलेटर ही हैंग हो जाएगा तो सर ये 14,000 लाइट के हैं, ठीक है। और फिर जो अब जो हमारी गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी कैसे है? गैलेक्सी कैसे है? गैलेक्सी ऐसे है, ऐसे ही है ना, है गैलेक्सी इस तरह ही ना सर। इसको क्या बोलते हैं? इस होल का क्या नाम रखा गया है? ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल, ठीक है ना। ये हमारी गैलेक्सी ओके सर इसी तरह नहीं है ना, ये ऐसे मूवमेंट कर रही है ऐसे हैं। अब हमारी अर्थ, हमारा जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी में इस जगह पर है, कहीं इधर है पूरा इस सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ भी इस जगह पर है, ठीक है। तो हमें जो कुछ गैलेक्सी नज़र आती है ना, दैट इज ए विंडो टू द यूनिवर्स। हम उसको देख ही नहीं सकते। हमारे जो टेलीस्कोप है ना, लेटेस्ट पहले हबल था, अभी दूसरा है वो कौन सा नाम बोल रहे हैं? जेम्स वेब। तो उसका जो कैमरा है ना, जो उसका कैमरा जो देख रहा है ना, दैट इज ए विंडो। यहाँ जो अर्थ है ना, इसका विंडो है, विंडो इस कैमरे का विंडो है। इस विंडो में जितनी गैलेक्सी उसको नज़र आती है, यूँ करके जुर्मट नज़र आता है ना, हमें आसमान से कैसे गैलेक्सी नज़र आती है? ऐसे करके बस गुजर रही है, ऐसे करके, ऐसे है, ऐसी ही नज़र आती है। हम एक्चुअली इसका ना यहाँ से इसका सिर्फ पोर्शन इतने ही देख सकते हैं, वो देख रहे होते हैं एक्चुअली। यहाँ से ज़मीन से ना ये कुछ देख रहे हैं बस, ये नहीं देख सकते, ठीक है। इससे क्या नाम था? इस होल का क्या नाम था? ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। ये ब्लैक होल है, ठीक है। इस ब्लैक होल का डाया कितना है? डायमीटर कितना है ब्लैक होल का? ये है 9,60,000 लाइट ईयर। पूछो जो डाउट है पूछे सर से। गैलेक्सी में तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स होते हैं ना सर, बहुत सारे स्टार्स होते जब हैं। स्टार की डेथ होती बहुत है सारे, तब हो जाता है ब्लैक होल। बहुत सारे सोलार सिस्टम में बेटे सर स्टार्स भी है ना उनमें, स्टार्स भी है ना। लेकिन सर ये ब्लैक होल कैसे हुआ सर? स्टार जब तबाह होता है, मरता है एक स्टार, तो फिर ब्लैक होल नहीं, सिंक करता है, सिंक कर अंदर। सर फिर एक गैलेक्सी में तो बहुत सारे ब्लैक होल होने चाहिए सर। नहीं, गैलेक्सी एक है। यस सर। गैलेक्सी ये जो इसके ये जो बने हुए ये इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, यस सर। बहुत सारे स्टार्स भी हैं। इस स्टार में सूरज भी है कुछ जगह पे, यस सर। ठीक है ना। यस सर। इसमें सूरज भी है। ये यूं 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 ऐसे करके यूं बनी हुई है ना, यस सर। झुरमट है स्टार से,
جو ہماری والی گلیکسی ہے نا، ہماری والی جو گلیکسی ہے جو ہمیں اپنے آسمان سے نظر آتی ہے، صرف اس میں آپ سے فرمایا کہ 40 ارب سورج اس میں 40 بلین سن اس کے اندر. سبحان اللہ. اچھا سر نا ہر سیکنڈ میں سر ٹریلینز آف گلیکسیز کریٹ ہو رہی ہیں، اچھا کریٹ ہو رہی اور ہے. ٹریلینز آف گلیکسی ڈسپیئر ہو رہی ہیں. اچھا یہ میرے نالج میں نہیں تھا سر یہ. جی سر ایک نہیں، ٹریلینز اچھا ٹریلینز آف گلیکسیز جو ہے نا سر وہ ڈسپیئر ہو رہی وہ ہیں، کریٹ بھی ہو رہی ہیں. کریٹ بھی ہو رہی ہیں. سبحان ٹھیک ہے. آپ سے ایک اور بات بتانے لگا ہوں، میں روحانیات کی طرف لے کے جا رہا ہوں تھوڑا سر. سا. نہیں بڑے یہ چیزیں مجھے نہیں پتہ تھی سر. میرے سامنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، مفتی بھاگ جاتے ہیں سر الگ حکم سے ایسا ہی ہے ٹھہر نہیں سکتے. سر. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے نور، ایک سفید نور ہے. کیا ہے؟ سفید نور. سفید نور. اب میں نے سر سورہ ان انزلنا کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں. سورہ ان انزلنا ایک ہے نور اور ایک ہے سفید نور. نور ہے نا، نور کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے سفید، اللہ. ایک ہے سیاہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو سیاہ ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں لہلا. کیا کہتے ہیں؟ لیلا. لہلا. اور سردین کو کیا بولیں گے؟ نہار. کیا بولیں گے؟ نہار. ٹھیک ہے نا. ابھی اللہ پاک آپ اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قدر والی کو رات میں ٹھہرایا. سبحان اللہ. قدر والی کو رات میں رکھا. ٹھیک ہے. وہ ہے کالا نور، سیاہ نور، سیاہ داری. سیاہ دھاری. سر سیاہ دھاری جب تک نہ ہو تو سفید نظر نہیں آ سکتی. دیکھو اس بچے نے شرٹ پہنی ہوئی ہے بلیک، تو یہ جسٹ ڈو اٹ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ بلیک پیچھے ہے تو جسٹ ڈو اٹ نظر آ رہا ہے. سر بالکل. اگر یہ جسٹ ڈو اٹ بلیک ہی ہو، سر اچھا چلے اس کے نیچے نا وہ نائکے کا وہ سائن بنا ہوا ہے، اس نے یلو رکھ کے بنایا ہے. یلو نہ رکھتا تو نائکے نظر آتا. پرومیننٹ نہیں کر رہا. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نہار بولا ہے. سبحان. کیا؟ نہار. میرے حبیب کا نور جو نا وہ دن کی روشنی ہے، اور میں نے اس کی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو میں نے رات کا نور بنایا ہے. سبحان اللہ. سیاہ دھاری رکھی ہے. اگر سیاہ دھاری نہ ہو تو سفید دھاری نظر نہیں آتی. تو بی بی فاطمہ کو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ میری نا کہا کہ ام ابیہا یعنی باپ کی ماں ہے. باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں اس لیے کہا ہے کہ پہلے سیاہ نور ہوگا تو سفید نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو وہ سر جو سورہ رحمان میں جو ہے نا اس کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے. بعض جگہ پہ یعنی کہ نہار کو نا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور ایک جگہ پہ علامہ یاسین قادری میں صبح اسپیچ سن رہا تھا، تو یعنی آپ سب کو سورج قرار دیا اور حضرت علی کو چاند قرار دے دیے. تو چاند ہیں اس کائنات میں، چاند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سورج کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سٹار صحابہ کرام اسلام اجمعین ہے. سٹارز کیا ہیں؟ صحابہ کرام اجمعین. سٹارز بولے سر ایسی غلط نہیں کہہ رہے، غلط تفسیر نہیں پیش کر رہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قدر والی کو اس رات میں نازل کیا. ہمارے علماء نے کیا اس بریکٹ میں کہا اس قرآن کو کسی میں نے پوری تحقیق کی ہے بیٹا اس قرآن کو ہے ہی نہیں. کیوں سر؟ یہ تو ہم نے بریکٹ لگائی ہے نا، اللہ نے بریکٹ نہیں. انا انزلناہ ہم نے. اچھا عربی میں یہ ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا آپ کو نالج دیتا ہوں. انزلناہ جو ہاتھ الٹی پیش کرتا ہوں نا، یہاں پیچھے کیا ہے؟ انا. کیا ہے؟ انا.
یہ ہاتھ جو الٹی پیش ہے یہ پلٹ مارتی ہے اپنے فائل کی طرف. عربی میں ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے فائل فعل مفعول ہوتا ہے نا اردو میں. ان میں کیا کرتے ہیں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. Yes, sir. تو جو ہو ہے نا یہ اپنے سبجیکٹ کی طرف پلٹ مارتی ہے. دا کریٹر انا ہم نے انزلناہ نازل کیا. کس نے؟ انا نے نازل کیا. اب سمجھ آئی؟ Yes, sir. میں وہ قرآن بھی پڑھا سکتا ہوں بیٹا. ایک ایک آیت میں نے 6 تفسیریں پڑھی ہیں. 6 تفسیر. پہلا قرآن 5 سال میں ختم کیا، 3 آیتیں پڑھ کے. میں قرآن کی آیتوں میں تدبر کرتا ہوں، ساری رات غور و فکر کرتا ہوں. انا انزلناہ فی کہتے ہیں کہ ایسے کر کے ہاتھ ڈال کے چیز نکالیں یا یوں کر کے دے، اس کو فی بولتے ہیں. انا انزلناہ اے میرے حبیب ہم نے نازل کی رات میں. کس کو بھیجا؟ قدر والی کو. سر قدر والی کو بھیجا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہمارے سر یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہر شیعہ سنی میں نا ہیٹس آف ٹو دیئر عربی کے نالج کے اوپر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، افسوس سے سلوٹ کرتا ہوں. آپ نہیں جانتے کہ قدر والی کیا ہے، یا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سر یہ ترجمہ کیا نا جی، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کی دوسری آیت ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری. حتی قدری. لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی پہچاننی چاہیے تھی نہیں پہچانی. نہیں پہچانی. ٹھیک ہے نا. ریزی کو آگے اگر سر اس کا ترجمہ میں نے کیا نا، علماء میں بحث کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. انا وما ادراک ما لیلۃ وما ادراک، یہ اس کا میں نے ترجمہ کہ آپ جانتے ہی تو ہیں کہ قدر والی کیا ہے. سبحان اللہ، آپ جانتے ہی تو ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. یہ سر میں نے نا اپنے تدبر سے کوشچن ہے. اے میرے حبیب وما ادراک، کیا آپ نہیں جانتے؟ نہیں ادھر نہیں جانا بیٹا. پہلا کوشچن کہ وما ادراک، کیا آپ کے ادراک میں نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں جانتے. اب میں اس کو یوں کرتا ہوں، اس کو یوں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. سم ٹائم میں نے قرآن کی آیات کے ترجمے کو ریورس کر کے انڈرسٹینڈ کیا، ریورس گیئر لگا کے. میں ریورس گیئر بتانے لگوں. کیا آپ نہیں جانتے؟ ٹھیک ہے احمد بھائی سنیے گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جانتے ہیں. یو نو ویل. اس کا مطلب یو نو ویل. یو نو ویل. اس کا مطلب یہ ہے. اب احمد بھائی کی پرسوں میرے ساتھ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہماری کچھ باتیں ہوئی تھیں فون پر. ٹھیک ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں احمد بھائی کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا؟ کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں. تو یہ کہیں گے بتایا تھا نا یار، آدمی صاحب بتایا تھا آپ نے مجھے. اپنے حبیب سے اللہ بات کیا کیا آپ نہیں جانتے؟ تو جب قرآن نازل ہونے کا پہلا ٹائم تھا جب اللہ نے نور کو خلق کیا تھا، ٹھیک ہے، تو قدر والی تو اس وقت تھی نا یار. نور مصطفیٰ کو اللہ نے پہلے خلق فرمایا نا، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میری نور کو فرمایا. پھر آج فرمایا کہ کنت نبیا یا آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت ہی نبی تھا جب آدم آب و گل میں بھی نہیں تھے، مٹی اور پانی بھی نہیں تھے ابھی. ان کی مٹی گوندی نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا. سر ایسے ہی یہ وہ بات ہو رہی ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میرے حبیب آپ جانتے ہیں یار. اپنی بیٹی کو نہیں جانتے یار، قدر والی کو نہیں جانتے. سب کچھ جانتے ہیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، پوچھا گیا کہ آپ نا اس لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری دادی زہرا السلام علیہ کا لقب ہے. ٹھیک ہے. بات شروع ہوئی تھی سفید اور شاہ نور سے. تو دور سے نا میں نے حضرت علی کے نہج بلاغہ میں خطبے پڑھے ہیں. سر میں نا قسم سے یقین کریں، میں احمد بھائی کی بات پہ تھوڑی سی جسارت کر کے کروں. قرآن کے بعد اگر قرآن جو پہلی بخاری شریف سے پہلے کتاب پڑھنے والی نا ہر بچے کو پڑھنی چاہیے ہمارے قوم کے اندر، وہ نہج بلاغہ. نو ڈاؤٹ.
حضرت علی خود بات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، رائٹ، یو مسٹ اسٹڈی بیٹا. آپ نے تفرقے میں نہیں رہنا، ایسے ہی بلند ہو جانے سے، اپنے کردار کو بلند کر لو اس چیز پر. بالکل علم حاصل کریں، اہل سنن کی بکس ہو یا اہل تشیعوں کی، سارے علم حاصل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام کے مطابق. آپ نے دیکھنا ہے نا جو قرآن مجید پہ، قرآن کریم پہ، قرآن حکیم کے ساتھ آپ دیکھیں آسمان کے اوپر رات کو جب سٹارز نظر آتے ہیں، گلیکسیز نظر آتے ہیں، کیا وہ نظر آ سکتے ہیں ہمیں کہ پیچھے سیاہ نہ ہو؟ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، وہ سب سیاہ نور ہے اللہ کا ایک. اس سے پیچھے افق پر، دور افق کے اوپر جو ہے نا ایک پیچھے سیاہ نور رکھا ہے. سبحان اللہ. تو جب دور سے ہمارے ناسا کے بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں نا، خلان ورد وغیرہ، انہوں نے جب اسپیس میں جا کے اس کو اسٹڈی کیا نا، سر یہ نا جیسے عورتوں کے بال نہیں ہوتے، پوری کائنات کی گلیکسیز اٹس لائک ہیئر، ایسے کر کے یوں ایسے کر کے یوں پیچدار، ایسے کر کے ایسے وائٹ یوں کر کے، اینڈ سم اسموک اینڈ بٹ دیر از سم تھنگ بلیک بیہائنڈ. بڑے خوبصورت نہ سمجھایا تھا. تو قرآن پاک نے وہاں پہ، میں نے حدیث پاک پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ پاک نے میری بیٹی کو نور کو خلق کرنے کے بعد پردہ منصورہ میں رکھا. کیا پردہ منصورہ میں؟ سر وہ جو بلیک نور ہے نا، بلیک جس کے پیچھے سیاہ نظر آتا ہے، وہ ہمارے، میں نے احادیث میں جو صحیح بخاری صحیح مسلم پوری پڑھ کے، تو مناقب اہل بیت کی جو چیپٹرز ہیں اس میں یہ نے پڑھا ہے کہ وہ پردہ منصورہ سیاہ ہے. پردہ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے بل ہے یا اورا. اورا کیا ہے؟ ڈھکی ہوئی. عورت کا مطلب بھی ڈھکی ہوئی ہے. میرے بچوں، یہ جو ڈھکی ہوئی نظر نہیں آتی یہ عورتیں نہیں ہیں. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. لاسٹ میں ہم احمد بھائی سے درخواست کریں دعا فرمائیں سر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك.